بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ کہف کے حوالے سے جو ہمارے ہاں روایات سے جو بات پتہ چلتی ہے یا جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ کہف جو ہے فتنہ دجالیت سے انسان کو بچانے والی صورت ہے، اور فتنہ دجال میں یا دور دجالیت میں یا فتنہ دجالیت میں جو بھی آپ نام اس کا استعمال کر لیں، اس میں سورہ کہف کا مطالعہ ہے کہ جو بندے کو نجات دلائے گا اور فتنہ دجالیت سے بچنے کے لیے وہ فائدہ دے گا۔ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے، ایک اس کا پڑھنا اپنی جگہ پر یقیناً وہ بہتر ہے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے، فائدہ یقیناً اس کا ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے۔ یہ انسان کے ذہن میں لازماً جو ہے نا وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اب یہ جو ہے سورہ کہف، اس میں بعض روایات میں جیسے آتا ہے کہ پہلی 10 اور آخری 10 صورتوں کو پڑھیں، بعض میں یہ آیا کہ پوری صورت پڑھنی چاہیے، تو اس کی ترتیب بندہ یوں بنا لے، دونوں کے قسم کی روایتوں پر عمل ہو جائے گا کہ روزانہ ایک تو وہ پڑھنے والا معاملہ تو جمعے کے دن کہا گیا ہے، لیکن اب یہ جو حالات ایسے ہیں تو روزانہ ہی پڑھنا چاہیے۔ پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو 3 سے 4 منٹ لگیں گے، بھائی اس سے زیادہ نہیں لگیں گے، 5 منٹ چلیں لگا لیں زیادہ سے زیادہ، پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں، اور یہ تو پڑھیں روزانہ۔ اور جمعے والے دن یا شب جمعہ پہ جمعرات کی مغرب سے لے کے تو جمعے والے دن جمعے کی نماز تک، یعنی اس سے پہلے تک، اس میں کسی بھی ٹائم پر جو ہے نا وہ پوری سورہ کہف کا مطالعہ، 12 رکوعیں تقریباً، کوئی میکسیمم بھی ہو تو آدھا گھنٹہ بس لگتا ہے، آدھے گھنٹے میں بندہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ لازماً اس کا جو ہے نا وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر جو مضمون سمجھایا گیا ہے نا، وہ آغاز ہی میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان عبودیت ہے اس کو نمایاں کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ وہ جو ایک بڑی عالمی جنگ ہے، اس بڑی ہولناک عالمی جنگ کا بیان ہے کہ جو بالکل شروع میں آ جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اچھا، پورے قرآن مجید میں اب یہ دجالیت سے بچنے والی صورت ہے، یعنی اس سے بچائے گی، لیکن پورے قرآن مجید میں جو ہے وہ یہ یعنی دجالیت کا یہ ذکر اس طریقے سے نہیں ملتا، سورہ کہف میں بھی ظاہر ہے نہیں ہے۔ تو اگر تو یہ اتنا ہی یہ اہم تھا، شدید تھا، اور جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا یا سمجھا کہ جو ہے وہ ہر رسول نے اپنے بعد آنے والے اپنے لوگوں کو فتنہ دجال سے بچنے کا جو ہے وہ متنبع کیا ہے، اس حوالے سے بتایا ہے، تو پھر قرآن مجید میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو اس پر بہت سارے لوگوں کے اقوال ہیں مفسرین کے، اور اس میں یہ رائے جو ہے یہ بھی موجود ہے کہ یعنی جو منکرین حدیث ہیں، منکرین حدیث، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حدیث کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کے نزدیک حدیث کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ اور تو گمراہ ہو ہی رہے ہیں، ان کو بھی اسی کھاتے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، ان کے اس اندر جو خبث باتیں ہیں حدیث کے حوالے سے، اس کی وجہ سے وہ جب حدیث کا انکار کریں گے تو دجالیت والی بات ہی ان پر نہیں کھلے گی، کیونکہ دجالیت کا ذکر تو حدیث میں آپ کو ملے گا الفاظ کے ساتھ، قرآن مجید میں تو یہ بات مفہوماً موجود ہے۔ تو جو بندہ احادیث کا انکار کرتا ہے در حقیقت وہ فتنہ دجال کا شکار ہو گیا یا فتنہ دجالیت میں پڑ گیا، یہ بھی ایک رائے ہے کہ جو مفسرین کے ہاں بیان کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تو یہ کل شکر، کل ثنا، کل حمد، کل تعریف اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جس نے نازل کی اپنے بندے پر یہ کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی اس نے کجی یا ٹیڑھ والا معاملہ جو ہے وہ نہیں رکھا، کسی بھی صورت میں نہیں رکھا، کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ وہ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شک سے پاک جو ہے نا وہ بنایا، شک سے پاک اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے، تو لہٰذا اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی کجی والی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، قیماً، یہ بالکل سیدھی کتاب ہے، سیدھے رستے کی جانب رہنمائی کرتی ہے، اور لینذرا، اور یہ خبردار کرنے آئی ہے، بأساً شدیداً، ایک بڑے عذاب کے بارے میں، جو من لدنہ، جو خاص اسی کی طرف سے ہوگا۔ اب یہ باس کا عام طور پہ ترجمہ جو ہے نا وہ عذاب کیا جاتا ہے، لیکن مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکیر بسورۃ الکہف میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ جنگ کیا ہے۔ جنگ بھی عذاب ہی کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا۔ سورہ انعام میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا زمین کے نیچے سے، او یلبسکم شیعاً،
یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے لڑا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تاکہ تم ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھو۔ تو آپس میں لڑنا، جنگ کرنا، یہ بھی عذاب ہی کی ایک کیفیت ہے۔ تو یہاں اس کا ترجمہ جو ہے ایک بڑی آفت کے بجائے بڑی جنگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ قیماً، یہ وہ ایسی سیدھی کتاب ہے، لینذرا، جو خبردار کرنے آئی ہے یا خبردار کرتی ہے، بأساً شدیداً، ایک ایسی بڑی جنگ کے بارے میں، من لدن، جو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، الذین، جو لوگ ہیں، یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ ابھی یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اس میں پہلے آخری رکوع میں اللہ کے بیٹے کے نہ ہونے کا ذکر ہے، اور یہاں پر بھی یہ بات آ گئی ہے کہ یہ جنگ کیوں ہوگی، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ خبردار کر دیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ اب یہ اس میں کچھ تاریخ، کچھ ہسٹری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان جب اسپین میں تھے، جب مسلمانوں نے ترقی کی ہے، اور جب مسلمانوں نے وہاں پر دنیا کی بڑی یونیورسٹیاں بنائیں، علم حاصل جو انہوں نے کیا وہ سکھایا پھر آگے، اور اس علم کے پیچھے قرآن مجید کھڑا تھا۔ یہ ابھی جو بات آ رہی تھی نا پہلی نشست میں جو ہم کر رہے تھے انڈکٹیو لاجک کے حوالے سے، تو یہ استقرائی سوچ مسلمانوں نے پیدا کی، اور اس کے پیچھے قرآن مجید تھا۔ یہ انڈکٹیو لاجک، استقرائی انداز، چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا، دیکھنے کا، دکھانے کا، یہ انٹروڈیوس ہی قرآن مجید نے آ کر کرایا۔ تو مسلمانوں نے یہ بات سمجھی، اور اس بنیاد پر پھر ترقیاں ہونی شروع ہوئی، اس بنیاد پر مسلمان آگے بڑھے۔ وہ پھر میتھمیٹکس کی دنیا میں ترقیاں، فزکس کی دنیا میں، فلکیات کی دنیا میں، اور نہ معلوم جو بھی فیلڈز تھیں بنتی چلی گئیں، اور مسلمان ترقی کرتے چلے گئے۔ تو جو بڑے سینٹرز مسلمانوں نے بنائے وہ دو تھے، ایک بغداد تھا، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی بغداد میں مسلمانوں نے بنائی، اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز کا ایک بڑا جال جو ہے مسلمانوں نے بچھایا اسپین کے اندر۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں جو عیسائی ہیں ان کی حالت کیا تھی۔ یہودی تو اس دور میں سارے کے سارے تتر بتر ہیں نا، یہودی تو آگے پیچھے غائب ہیں، ان پر تو پابندیاں ہیں، عیسائی ان کے جان کے دشمن ہیں۔ لیکن خود عیسائیوں کا معاملہ کیا تھا؟ عیسائیوں نے جو یہ عقیدہ بنایا کہ خدا کا بیٹا ہے، کون بیٹا ہے؟ مسیح۔ اچھا، اب مسیح کو خدا کا جب بیٹا بنایا تو مسیح کی جو والدہ ہیں حضرت مریم، ان کو کس کھاتے میں رکھیں گے؟ یعنی بیٹے کو تو خدا بنا لیا، تو والدہ کو کیا کریں گے حضرت مریم کو؟ تو یہ تصور بنایا گیا کہ نہیں، مریم بھی خدا ہے، تو مریم بھی خدا، اچھا مسیح بھی خدا، تو پھر خدا کا کیا کریں گے؟ نہیں، خدا بھی خدا، خدا کو بھی شامل کر لیا، تو یہ تثلیث۔ اچھا، اب کوئی آ کر پوچھے کہ بھئی ان میں سے خدا کون ہے، تو بتائیں گے جناب تینوں خدا ہیں، تینوں کا آپس میں تعلق ہے، اب وہ تعلق تو ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو عقیدہ ہے جو انہوں نے بنایا اس کے اوپر سوال کھڑا ہوگا، یہ تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی کا، اس کے اوپر لاجیکلی سوال کھڑا ہو گیا۔ اچھا، یونانی فلسفہ اور منطق تو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے سے چلا آ رہا ہے، وہ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کچھ نہ کچھ، تو اب لوگوں کے پاس دلائل تھے کچھ نہ کچھ، اندازہ ہے کہ بات کیسے کرنی ہے، آرگومنٹ کیسے پلیس کرنا ہے، منطق لوگ جاننا شروع ہو گئے، تو اس عقیدے کے اوپر سوال داغنے شروع کر دیے لوگوں نے۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اس سوال کا جواب ہے نہیں کسی کے پاس۔ جب سوال کا جواب نہیں ہوتا تو بندہ پھر شٹ اپ کال دیتا ہے، اسمیش کرتا ہے، خاموش کرا دیتا ہے، اسنپ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسنپ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اس عقیدے پر سوال نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اوپر سے اب کیا ہے کہ رومن امپائر پوری کی پوری عیسائی ہو گئی تھی، بادشاہتیں جو ہوتی ہیں ان کو کوئی پاگل قسم کے فینیٹکس لوگ ہی چاہیے ہوتے ہیں جو ان کی ریاست کو آگے پھیلانے، اس کا جغرافیہ بڑھانے کا کام کر سکیں۔ ان کو مل گئے آگے سے یہ لوگ کہ جناب وہ عقیدہ ان کا جو ہے ایسا ہے، اور وہ خود چونکہ عیسائیت اختیار کر چکا تھا، لہٰذا اس نے اس عقیدے کو آن کیا ریاست نے۔ اور یہ عقیدہ بنانے کے پیچھے کون ہے؟ ان کے مولوی صاحب، پادری صاحب، پوپ۔ یہ تثلیث کا عقیدہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے نہیں بنایا، یہ تو سینٹ پال نے بنایا ہے۔ سینٹ پال بنیادی طور پہ یہودی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کا جانی دشمن تھا، لیکن فلسفہ و منطق جانتا تھا۔
تو اس نے پھر یہ یہودیت سے عیسائیت اختیار کی ہے، اور بہت ٹیکنیکل انداز سے اس نے یہ جو ہے ایک وہ معجون مرکب بنا کر لوگوں کو دے دیا کہ تاکہ اس کے اوپر سوال کرنے والے کو بھی جو ہے نا کنارے لگا دیا جائے۔ بادشاہوں کو ایسے ہی لوگ پسند ہوتے ہیں کہ جو عوام کو یوں آنکھیں بند کرا کر جو ہے نا لے کر چل سکیں تاکہ بادشاہ کا اقتدار جو ہے نا وہ چلتا رہے۔ تو یہاں آ کر وہ پوپ، پادری، وہ پیر صاحب، مولوی صاحب، یہ سب آ کر بادشاہت کے ساتھ ان کا ہو گیا الائنس۔ لیکن کیا اس کے بعد عیسائیت میں کوئی سوچنے سمجھنے والا بندہ پیدا نہیں ہوا؟ نہیں ہوئے، بہت سارے پیدا۔ اب جو بھی عقل مند آدمی ہے، ایک باشعور آدمی ہے، ایک انٹیلیکچوئل آدمی ہے، اس نے سوال کرنا شروع کیا۔ اب اس سوال کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہے، لہٰذا اب یہ طے کیا گیا کہ تم نے یہ سائنس اور فلسفہ منطق پڑھ کے اس کا مطلب ہے سوال کھڑا کرتے ہو، لہٰذا فلسفے منطق پر پابندی لگا دی گئی کہ فلسفے منطق کی پڑھائی ختم، بالکل نشتہ، کراس لگا دیا گیا۔ لیکن اب ایک جو سوچنے سمجھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اس تعفن زدہ ماحول میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ جیسے پانی اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں سینگ سمائے نکلے تو جا کر یہ بھی کہیں اسپین پہنچے، وہاں جا کر پتہ چلا کہ مسلمان تو علم سکھا رہے ہیں۔ یہاں سے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا کہ یہ یہاں سے لوگ نکلے جرمنی کے اندر اور ان سارے علاقوں سے، یورپ کے، اور یعنی یہ جتنا بھی روم کا علاقہ ہے، ترکیے کا علاقہ، یہاں سے وہ عیسائی اور اب یہودی نوجوان بھی یہ یہاں سے نکلے۔ ان مسلمانوں کی جو یونیورسٹیاں سی وہاں جا کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ وہاں مسلمانوں نے 2-3 بڑے بڑے سبق پڑھائے ہیں ان کو۔ ان میں ایک سبق تھا آزادی کا۔ کوئی قوم کسی دوسری قوم کی محکوم نہیں ہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کا محکوم نہیں ہے، ہر شخص کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے، ہر قوم آزاد ہے، کوئی کسی دوسری قوم کو جو ہے نا وہ کھڈے لائن لگانے کا حق نہیں رکھتی۔ تو آزادی ایک یہ والی قدر مسلمانوں نے سکھائی، اور دوسری تھا فریڈم، ایکویلٹی۔ نہیں، فریڈم تو یہ ہو گیا، دوسرے نمبر پہ وہ برابری، ایکویلٹی، مساوات، کہ یہ مرد اور عورت جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ برابر بنایا ہے۔ ان کے اندر کوئی اختیارات کے اندر تو فرق ضرور موجود ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے اور اللہ کی نگاہ میں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اب عیسائیت کے ہاں اور یہودیت کے ہاں بھی عورت بالکل جوتے کی نوک پر تھی، عورت تو بدترین ایکسپلائٹیشن کا دور تھا عورت کا۔ تو اس مسلمانوں نے یہ بتایا کہ نہیں، جس کو تم وراثت میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اس کو خود اب اسلام نے وراثت کا حق دے دیا ہے، وہ وراثت لے گی، اس کے حقوق ہیں کہ جو معین کیے گئے ہیں، اس کو گھر کی مالکہ بنایا ہے، اس کے پیروں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ یہ وہ قدریں ہیں اسلام کی جو مسلمانوں نے اپنی یونیورسٹیوں میں سکھائیں، یہاں پر عیسائی اور یہودی بچوں نے آ کر تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جب وہ اپنی جگہوں پر گئے، اپنے علاقوں میں گئے، تو اب ان کے اندر ذائل علم آ چکا تھا، تو یہاں سے پھر وہ بغاوت والا سارا سلسلہ کھڑا ہوا ہے ویسٹ کے اندر۔ اور یہ جو مارٹن لوتھر ہے جس کا تذکرہ آتا ہے 1560-65 میں جو ہے مارٹن لوتھر مر گیا تھا۔ ایک وہ مارٹن لوتھر جونیئر ہے، اس کی بات نہیں میں کر رہا، وہ پرانا جو ہے وہ جو مارٹن لوتھر جرمنی والا، تو وہ جو ہے یعنی 16ویں صدی کا بندہ ہے، 1500 کچھ میں وہ مر گیا تھا۔ اس 16ویں اچھا پیچھے چلے جائیں تو اب مسلمانوں کے یہ زوال کا دور ہے۔ 1492 میں مسلمانوں کے ہاتھ سے اسپین نکل گیا، سقوط غرناطہ ہو گیا تھا، اور یہ 1500 کچھ میں جو ہے یہ یعنی مارٹن لوتھر ہے، اس کی انٹری ہوئی ہے، اور اس نے در حقیقت جرمنی کے اندر سب سے پہلے بغاوت کھڑی کی ہے اگینسٹ پوپ، اگینسٹ چرچ، جو بھی ان کے مولویوں نے وہاں پر ظلم روا رکھا ہوا تھا اس کے خلاف۔ اور اس کا آرگومنٹ جو ہے 95 تھیسس کا تھا کہ اس کے یعنی پوپ کے اگینسٹ یا چرچ کے اگینسٹ ایک اس کا ایلیگیشن ہے، ایک مقدمہ ہے، تو یہ کرتا یہ تھا کہ یہ چرچز جو ہوتے تھے ان کے باہر رات کو جا کر یہ وہ چشمہ کرایا کرتا تھا۔ اب وہ ظاہر ہے ہر جگہ پر یہ باتیں ہوئیں، چیزیں پھیلیں اور مومنٹم بنتے بنتے بنا، اور ایک بغاوت کی تحریک جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ اس تحریک کو تاریخ میں رینائسنس موومنٹ کہا جاتا ہے۔ انلائٹنمنٹ اور ماڈریشن اور احیاء العلوم، تحریک علوم، رینائسنس کی تحریک، روشن خیالی کی تحریک، اور یہ تحریک جب کھڑی ہوئی ہے تو اس میں پھر ظاہر فسادات وہاں پر پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں کے لوگ ہو چکے تھے میچور۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا تو ابن رشد بہت بڑا مسلمان فلسفی تھا، علامہ اقبال نے بھی ریکنسٹرکشن میں بہت ذکر کیا ہے ابن رشد کا۔ ابن رشد کا جو شاگرد ہے اور اس کا آگے شاگرد، ابن رشد کو انگریزی میں ایورس کہتے ہیں، ابن رشد کے شاگرد کا شاگرد ہے مارٹن لوتھر۔ تو جو چیز مارٹن لوتھر نے بھی لی ہے وہ پیچھے سے مسلمانوں سے لی ہے۔ یہاں پر اصل میں ہوا یہ کہ ہمارا تھا دور زوال، ہم نے جو یہ قدریں منتقل کی ہیں ویسٹ کو،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تمام تر ویلیوز منتقل ہوتی انڈر دی امبریلا آف وحی خداوندی، انڈر دی امبریلا آف ڈیوائن ریویلیشن. یہ کام نہیں ہو سکا. ہمارے اپنے زوال میں جانے کی وجہ سے یہ قدریں تو منتقل ہو گئیں، لیکن ان قدروں کے پیچھے جو اسپرٹ تھی وہ منتقل نہیں ہوئی. یہاں پر آ کر شیطان نے اس کڑائی میں اپنا سموسہ تلا ہے، اور اس نے آ کر یہ پٹی پڑھائی کہ نہیں، آزادی نہیں، مادر پدر آزادی، خدا سے بھی آزادی، مذہب سے بھی آزادی، ہر قسم کے بندھن سے آزادی. اور آزادی کیا؟ کپڑوں سے بھی آزادی، شادی بیاہ سے بھی آزادی، ہر قسم کے کانٹریکٹ سے آزادی. بالکل مادر پدر آزاد، نیم بالکل جو ہے نا برہنہ ہو کر پھرو، جو چاہے مرضی کرو. یہ وہ خالص لبرلزم. اور اس لبرلزم کی پیک اگر آپ اٹھا کر دیکھیں آئیڈیالوجی کے اعتبار سے تو انارکی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ ہر انسان اپنی جگہ پر یہ حرکتیں شروع کر دے کہ میں نے کوئی ضابطہ قانون نہیں ماننا، تو اس یوں کر کے تو آپ ملک کیا گھر بھی نہیں چلا سکتے. گھر بھی کمپرومائز کر کے چلتا ہے، کانٹریکٹس کے نتیجے میں چلتا ہے. تو معاشرہ اور پھر ملک اور پھر پوری دنیا. تو آزادی کو انہوں نے مادر پدر آزادی بنایا. اور دوسری جو قدر اسلام نے منتقل کی تھی وہ تھی ایکویلٹی کی، برابری کی. اس برابری کی جگہ پر انہوں نے یہ بتایا کہ برابری کا نہیں، وہ شانہ بشانہ والا پھر تصور ہے. شانہ کندھے کو کہتے ہیں، شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر، بالکل زندگی کے ہر شعبے کے اندر مرد اور عورت بالکل برابر. مرد نے کمانا ہے، عورت نے بھی کمانا ہے. 50% میں کما کر لاؤں گا، 50% تم کما کر لاؤ گی. اور بتایا کہ جناب گاڑی کے دو پہیے جیسے ہوتے ہیں بالکل اکٹھے. اب یوں تو نہیں ہوتا نا گاڑی میں ایک پہیہ آگے جا رہا ہو، دوسرا پہیہ تھوڑا اسے پیچھے چلے، نہیں، آگے والے دونوں پہیوں نے برابر جانا ہے بالکل. تو جیسے دو پہیے برابر ہوتے ہیں ویسے ہی مرد اور عورت بھی زندگی کے ہر شعبے میں بالکل برابر. اور ہوا اصل میں یہ کہ یہ سارے کا سارا ظلم بدقسمتی سے عورت کے ساتھ آزادی کے نام پر ہوا. اسے پتہ نہیں چلا میرے ساتھ کیا فراڈ ہوا ہے. اور یہ ایسا زہر ہے جو گھولا گیا ہے آج ہمارے اس پاکستان کے اندر. وہ دیندار بچیاں بڑے بڑے دینی اداروں سے وہ پڑھ کے نکلیں جہاں ان کو دین ہی پڑھایا گیا، وہاں سے نکلنے کے باوجود ان کی سوچ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے بھی نوکری کرنی ہے، دنیا بنانی ہے، پیسہ کمانا ہے. ہماری بھی ایک ڈریم ورلڈ ہے، اس ڈریم ورلڈ کی خاطر ہم نے بھی نوکری کرنی ہے. تو جب عورت گھر سے نکلے گی تو گھر کا تو ستیہ ناش پھر جائے گا. تو یہ ویلیو سٹرکچر ہے کہ جس کے اندر شیطان نے یہ والی نقب زنی کی ہے. اور وہ ہمارے چونکہ زوال کا دور وہ تھا، اسپین ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اس سے 250 سال پہلے ہی 1258 میں سقوط بغداد ہو چکا تھا، بغداد ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا تھا. تو یہ ہے ہمارے زوال کا دور اصلاً. اسی لیے جب یہ قدریں منتقل ہوئیں تو اسپرٹ ان قدروں کی منتقل نہیں ہو سکی. اب جب انہوں نے تصور بنایا آزادی کا اور جب کیلکولیشن کی اپنے ہاں کہ ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہوا، تو مسئلہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ یہ مذہب ہے کہ جس نے ہمیں ترقی نہیں کرنے دی. یہ انہوں نے نتیجہ نکالا از خود. جب بھی کارل مارکس نے داس کیپیٹال میں لکھا نا کہ ریلیجن از دی اوپیم آف دی ماسز، یہ یعنی بھنگ ہے ریلیجن جو ہے. اب چرسی ہوتا ہے، بھنگی ہوتا ہے، افیمی، اس کو آپ پلا دیں جو مرضی. وہ تو جہاز ہوتا ہے، پھر اس جہاز کو جدھر مرضی آپ نے لینڈ کرانا کرائیں. جہاز تو پھر جہاز ہے، اس کو تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو یعنی مذہب کے بارے میں نقطہ نظر یہ بنایا گیا کہ یہ اوپیم آف دی ماسز ہے، یہ بھنگ ہے. جو بندہ بھی مذہب پر چلتا ہے وہ ترقی نہیں پھر کر سکتا. تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی جو سولوشن کیا وہ یہ والا تھا کہ ہم نے مذہب کو چھوڑ کے آگے چلنا ہے. اچھا، اب جب مذہب کو آگے چھوڑ کر چلنا ہے تو مذہب کے پیچھے مسئلہ کیا تھا؟ کیوں ان کے مذہب نے، اسلام نے تو یہ کام نہیں کرنے دیا اپنے لوگوں کو. اسلام نے تو ترقی کرنے کو سپورٹ کیا. اسلام تو کہہ رہے کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، زمین و آسمان میں غور و فکر کرو. ان کے مذہب کا وہ تثلیث والا عقیدہ تھا جس کی وجہ سے آپ یعنی سوال نہیں کر سکتے، کویسچن ریز نہیں کر سکتے. کسی کے گھر سے فلسفے منطق کی کتاب نکل آتی تھی عیسائیت میں، گھروں کو آگ لگا دی جاتی تھی. بالکل کتابیں پھاڑ کے پھینک دی گئیں، آگ لگا دی گئی انہیں، پورے پورے گھروں کو انسان زندہ جلا دیے گئے. اس قدر ظلم ہے کہ جو ویسٹ نے جھیلا ہے اپنے مولویوں کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے. تو یہ عقیدہ کون سا تھا؟ خدا کو بیٹا بنانے کا، جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. اس عقیدے کے خلاف ایک بغاوت کھڑی ہوئی. وہ بغاوت پھر جب آگے چلی ہے تو اس نے یہ جو میگنا کارٹا دنیا میں بنا کہ جناب ہم نے ترقی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، تو انہوں نے ہر مذہب کو پھر ایک ہی لیول پہ رکھا ہے، ایک ہی لاٹھی سے سب کو جو ہے وہ ہانکا ہے.
اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے جب سارے کا سارا فوکس سائنس اور فلسفہ اور منطق پر ہوا تو ترقی ہوئی، یقیناً ہونی تھی، مسلمان بھی تو کر ہی رہے تھے نا آخر ترقی، تو ترقی ہوئی، انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس کے بعد جا کر یہی وہ پیٹرن ہے، اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے 1789 میں پھر فرینچ ریولوشن آیا، 1917 میں بعد میں جا کر رشین ریولوشن آیا، اسی دوران 19ویں صدی کے شروع میں 1830-32 کے آس پاس جو ہے، بلکہ نہیں اس سے بھی پچھلی صدی میں سیکولرزم کی ٹرمینالوجی پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرائی گئی. کانسیپٹ تو اسے پہ پہلے کا چلا آ رہا ہے، لیکن پہلی دفعہ جو ہے سیکولورم کی یہ لفظ ہوا کرتا تھا، یہ ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کرائے گی، اور سیکولرزم کا ورڈ دنیا میں باقاعدہ آیا کہ ریلیجن یہ تمہارا پرائیویٹ میٹر ہے، یہ اس کو اپنے گھر کی حد تک رکھو، جو پبلک میٹرز ہیں، جو پبلک لائف سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو ہم اپنے یہ کلیکٹیو ڈیسیژن کی بنیاد پر طے کریں گے، اور یہاں پر جو ہے وہ جو بھی کلیکٹیو ڈیسیژن ہوگا پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی اس بنیاد پر ہم چیزوں کو لے کر چلا کریں گے. تو یہ وہ تبدیلی ہے جو بڑی آئی ہے، اور یہی اصل میں وہ دجل ہے، یہی اصل میں وہ دجالی تہذیب ہے. اب اس کی جو لیئرز بنی ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی پولیٹیکل سسٹم کی سطح پر یہ پہلی لیئر ہے، اس لیئر میں انسان حاکم ہے، خدا کو حاکمیت کا کوئی اختیار ہی نہیں، خدا کو بالکل کنارے کر دیا گیا، حاکم بن گیا انسان. وی آر سوورن، ہم خود سوورن ہیں، با اختیار ہیں، مقتدر ہیں، ہم جو چاہیں قانون بنائیں. تو پہلی دفعہ خدا کو بالکل ہی اپنے کھاتے سے نکال بار کیا کہ تاریخ انسانی میں اتنی بڑی بغاوت خدا کے خلاف کبھی نہیں ہوئی جو اب ہوئی ہے جا کر. تو پولیٹیکل سسٹم پر یہ ہوا، اکنامک سسٹم پر سود کو عام کیا گیا، اور پیچھے وہی یہودی بیٹھے تھے، سود کو انہوں نے عام کیا، ساری دنیا کا مکھن ملائی سونا شونا کھینچ کھونچ کے اپنے وہ روس چائلڈ جو راک فیلرز بنے، انہوں نے اپنے سارے کا سارا اینٹھا. اور جو تھا سوشل سسٹم اس سطح پر آ کر عورت کو باہر نکالنے کی بات کہ یہ گھر سے باہر نکلے اور بے حیائی فحاشی اور یعنی کو عام کرو. 5 روپے کا پینٹین بھی بیچنا ہے تو اب اس کے لیے عورت کو جو ہے وہ بل بورڈ کی زینت بناؤ، مرد کی کیا ضرورت ہے، اس کو سائڈ پہ رکھو. لیکن اس سب فراڈ کے پیچھے ہے مرد ہی، وہی اصل میں وہ چالاک ہے، وہی وہ باولا ہے کہ جس نے عورت کو یوں کاٹ کر پاگل کر دیا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ آزادی کے نام پر ہو رہا ہے، اور وہ بھی آزادی کے نام پر یہ کر رہی ہے بدترین ایکسپلائٹیشن عورت کی. تو یہ اس کی پورا جو بھی سسٹم ہے اس وقت دجالی، اس کی یہ 3 لیئرز ہیں، اور یہی دجل ہے، یہی دھوکہ ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں اصل میں اسی چیز کو پن پوائنٹ کیا گیا ہے. اچھا اب وہ جو ہم پڑھتے آئے ہیں نا پیچھے کہ جب فساد ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ والے کھڑے کرتا ہے، اللہ والے کھڑے ہوتے ہیں تو فسادیوں کو کنارے لگا دیتے ہیں. تو جب ایک طرف یہ ظلم بالکل ہی بے خدا تہذیب، اب گاڈ ڈیلیوژن کے نام سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا معاذ اللہ خیام خال ہے، اصل تو یہ کائنات ہے، یہ حقیقت ہے. اور اس کے 3 سیلینٹ فیچرز آپ اس کو نمایاں طور پہ سمجھ سکتے ہیں. خدا سے توجہ ہٹ کر ہو گئی کائنات پر، روح سے توجہ ہٹ کر ہو گئی مادے پر، اور حیات اخروی حیات بعد الممات سے توجہ ہٹ کر ہو گئی حیات دنیاوی پر. یہ شفٹ آف ایمفیسز ہے جو 3 اعتبارات سے. اب اس کے نتیجے میں ظاہر فساد پھیلنا تھا جو پھیلا، اب گند ہونا تھا دنیا میں جو ہوا. تو مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے بھی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنانی تھی یا نہیں؟ تو وہ اسٹریٹجی اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کام یہ ابھی آگے جا کر آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کام کیا ہے. ان دونوں کا اب یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر تیار ہیں. اب موسیٰ جو ہے بڑا ہو گیا ہے، اب اس نے مقابلہ کرنا ہے جا کر فرعون کا، فرعون کے دربار میں آنے کا وقت ہو گیا ہے. اب موسیٰ کو کہہ دیا گیا ہے کہ جاؤ موسیٰ جا کر اذهب الى فرعون انه طغى. اب یہ طالوت اور جالوت کے مارکے میں داؤد کی انٹری ہو گئی ہے. اب داؤد نے گوپیا اپنا نکال لیا ہے، اب جالوت کو یہ پڑھنے لگا ہے، اور جالوت ڈھیر ہو جائے گا دیکھتے ہی دیکھتے. تو یہ حق و باطل کا مارکا اب سجا ہوا ہے، اور یہ ٹکراؤ ہے اس وقت، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جنگ ہے، اور وہ بدترین جنگ ہے جس کی ہولناکی کو وہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے اتنی قتل و غارت ہوگا کہ جنگ مسلمان جیت جائیں گے بالآخر، لیکن یہ کہ خوشی منانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ قتل ہی اتنا ہو چکا ہوگا، انسان ہی اتنے ضائع ہو چکے ہوں گے. تو یہ ہے وہ 2 آیتیں اور ان کا آپس میں باہمی ربط
کہ قیمن یہ وہ کتاب ہے لیونذرا کہ جو خبردار کرتی ہے بأسن شدیدن ایک بڑی شدید جنگ کے حوالے سے من لدنہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی جناب ہی سے ہوگی، ویبشر المؤمنین اور بشارت دے دیے جو ہے آپ دے دیجئے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں الذین یعملون الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان لہم اجرا حسنا کہ ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے، ماں کسی نہ فیہ ابدا اور اس جنت میں وہ رہیں گے، اس اجر کے ساتھ وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ تو یہ ہے وہ بیٹا اور شدید جنگ کا آپس میں تعلق۔ اس عقیدے کی وجہ سے بغاوت پیدا ہوئی ویسٹ کے اندر، اس کے نتیجے میں یہ دجالیت کا دور آیا۔ اچھا یہی وہ ٹائم ہے 15ویں 16ویں صدی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1000 سال ہو گئے تھے، یعنی 610 میں بلکہ 623 میں حضور کا وصال مبارک ہے، اور یہی 16ویں صدی میں آ کر جو ہے نا 623 میں حضور کا وصال مبارک ہے، 1648 میں ہوا ہے میگنا کارٹا ٹریٹی آف ویسٹفیلیا جرمنی کے اندر، 30 وار آف ویسٹفیلیا کے بعد ٹریٹی آف ویسٹفیلیا 1648 میں ہوا ہے، بالکل ایگزیکٹ 1000 سال کے بعد۔ تو وہ پرانا سانپ جو تھا تورات والی روایت کے مطابق وہ پرانا سانپ آ گیا میدان میں، اور وہاں سے پھر یہ اصلاً بغاوت پوری نوع انسانی کے خلاف بغاوت ہے، اور سارا یہ ہوا اس فراڈ کے نام پر ہے۔ یہ ہے وہ دجالی تہذیب کہ جس میں اب ایک لفظ میں اگر اس کو دیکھا جائے تو دنیا پر اپنی توجہ مرکوز رکھو، بس ایک لفظ یہی ہے، اور یہی در حقیقت سورہ مبارکہ میں پن پوائنٹ کر کے بتایا گیا کہ تمہارا نقطہ نظر دنیا دارانہ نہیں ہونا چاہیے، دین دارانہ ہونا چاہیے۔ اس کے ضمن میں کچھ واقعات ہیں کہ جو اب ہمارے سامنے آئیں گے۔ ما لہم بہ من علم انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا۔ یہ جو عقیدہ انہوں نے بنا لیا نا خدا کو کا بیٹا بنانے والا، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی یعنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، بہت ہی بڑا کلمہ کفر ہے جو انہوں نے اپنے منہ سے نکالا ہے۔ ان یقولون الا کاذبا، یہ نہیں بکتے مگر جو بھی بکتے ہیں جھوٹ ہی بک رہے ہیں۔ فلا اللہ کا باخر نفسک علی آثارہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک نہ کر لیں ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اگر وہ ایمان نہ لائے اس قرآن مجید پر، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو زینت کے لیے۔ اب یہ جو اب زینت بنائی ہے دنیا نے، جو اس جو ہے 400 سالوں میں جو تبدیلی آئی ہے، جو دنیا مزین کر دی گئی ہے، کوئی آپ چلے جائیں اس سے پیچھے سوچ سکتا تھا کوئی اس ترقی کے بارے میں؟ 100 سال پیچھے ہی چلے جائیں، جو کچھ آج ہے انسانیت نے سوچا تک نہیں تھا کہ یہ چھپر پھاڑ ترقی ہو کہ انسان جو ہے وہ آسمان سے تارے توڑ کے لانا شروع کر دے گا۔ جو اب ہمارے یہاں آرکیٹیکٹ کی دنیا میں ترقی ہے، گیجٹس کی دنیا میں جو ترقی ہے، سیٹلائٹ کا جو نظام ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں دیکھ لیں، بڑی سے بڑی چیزیں دیں، ہر چیز میں ایڈوانسمنٹ ترقی، وہ فزکس کی فیلڈ ہو، کیمسٹری کی فیلڈ ہو، وہ میڈیکل کی فیلڈ ہو، وہ نیچرل سائنسز ہوں کہ سوشل سائنسز ہوں یا فزیکل سائنس، ہر چیز میں ترقی، اور ایک سے ایک آسائش کا سامان انسان نے اپنے لیے اختیار کر لیا۔ اچھا اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، یا ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ صحیح ہوا کہ غلط ہوا ہے، اپروچ کی بات ہے، اپروچ میں فرق ہے۔ اب یہاں پر ایک اسی معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اس پوری تہذیب کے بارے میں جو ترقی ہوئی ہے بالخصوص ترقی کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب کفر ہے، یہ سب غلط ہے۔ ہمارا یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ یعنی دجل ہے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ خراب ہے، سب کچھ کفر ہے۔ اس کے اندر بہت سا خیر کا پہلو ہے، اس خیر کے پہلو سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے مسائل اپنی جگہ پر، اور یہی وہ کام ہے فرق کرنے والا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس تہذیب میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کو الگ الگ کر کے واضح کرنے والا معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین کر کے دکھا دیا، جو کچھ بھی رکھا ہے زمین پر اس کو ہم نے مزین کر دیا بناؤ سنگھار کے اعتبار سے۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب لگژریز جو ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، وہ جب آپ کی اسینشلٹیز میں شامل ہو گئیں، وہ جب آپ کی ضروریات میں شامل ہو گئیں، تو اب ہر بندے کی سوچ جو ہے وہ دنیا دارانہ ہو گئی۔ کیا دنیا دار تو کیا دین دار، اب دین دار آدمی ہے اس کے گھر میں بھی تو کوئی نہ کوئی راشن تو لے کر ہی آنا ہے نا، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، پیٹ اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، گاڑی اسے بھی چاہیے، بائک اسے بھی چاہیے، گھر اسے بھی چاہیے، تو وہ کیا کرے گا؟ کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے؟
آج ذرا پیچھے آپ چلے جائیں نا، آج سے کوئی 30-40 سال پہلے، تو ہمارے ابا جی جو ہوا کرتے تھے، ایک ابا جی ہیں وہی کماتے تھے، اور 10-12 بچے بھی ہوں تو وہ ایک ابا جی کی نوکری سے جو ہے نا وہ تنخواہ سے گزارا چل جایا کرتا. ٹھیک ہے چلیں بہت اچھا نہیں ہوتا تھا، گزارا ہو جایا کرتا تھا ایک ابا جی کی تنخواہ سے. آج تو گھر کے ہر بندے کو کمانا ہے، اور ہر بندے نے 2-2 3-3 نوکریاں کرے گا تب جا کر آپ کوئی نہ کوئی آج کا جو لائف اسٹائل ہے اس کو مینٹین کر سکیں گے. اس کے بغیر تو وہ ہوتا نہیں ہے. آپ نے اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا ہے تو پرائیویٹ اسکول کے پڑھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رجسٹریشن فیس ہی، وہ چھوٹا سا جو چھٹانک جو ہے بچہ ہے ابھی جس کا بھی نکلا ہے وہ اگا ہی نہیں ہے جو ابھی، اس کی رجسٹریشن فیس ہی کوئی جو ہے 30-40 ہزار ہے پرائیویٹ اسکولوں میں، اس سے بھی زیادہ. پھر وہ جو اب ہمارے ہاں دھندا شروع ہو گیا، آج فلانا ڈے ہے، آج یہ لے آؤ، آج یہ والا ڈے ہے، آج یوں ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، آج ہم نے ڈانس کرنا ہے، آج ہم نے کھیلنا ہے. تو وہ جو نئے نئے کاسٹیومز آ رہے ہیں اور جو کچھ بن رہا ہے تو وہ ایک الگ دھندا ہے. تو ایک بچے کی ایجوکیشن، بیسک ایجوکیشن کو افورڈ کرنا ہی بالکل ناممکن ہو گیا ہے، اور بہت جینون ریزن ہوتا ہے لوگوں کے پاس. تو پھر یہ پریشر آتا ہے ماں کے اوپر، اب اس کو بھی کمانا ہے. پھر شوہر بھی آ کر کہتا ہے دیکھو نا اگر ہم دونوں کچھ کر لیں گے، اولاد ہی والدین ہی ہوتے ہیں جو اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے قربانی دیں. ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا، ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا، لہذا تم بھی نوکری کرو. تو چلو بھائی کرو نوکری. پھر تو یہ اصل میں سارے کا سارا دھندا یہ ہے چنگل جس میں پھنسا لیا گیا نو انسانی کو. تو مزین کر کے دکھایا، اعلیٰ تعلیم ہوگی، اعلیٰ تم لائف اپنی جو ہے وہ انجوائے کرو گے، ایک سے ایک گیجٹ، سب کس کی رال نہیں ٹپکے گی. جب وہ کوئی اچھی گاڑی دیکھے گا، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اچھی گاڑی وہ دیکھے گا رال ٹپکے گی، اس کا بھی دل کرے گا یار میں بھی ذرا ویزا شیزا لگ جائے، میں باہر کو چلو جا کے کوئی ہاتھ ہی لگاؤں، اگر مجھے وہاں کوئی رہنے سہنے کا موقع نہیں ملتا کوئی ایک آدھ وزٹ ویزا تو ہونا ہی چاہیے نا بالآخر بندے کے پاس. کوئی سعودی عرب کا ہی چلو مل جائے، عمرے کی نیت سے ہی میں وہ چلا جاؤں. وہ کسی خاتون کے بارے میں سنا کچھ عرصہ پہلے کہ وہ ان کو بہت شوق تھا جہاز میں بیٹھنے کا، تو اب وہ سعودیہ نے آسانی کر دی ہے، اب دبئی شبئی ویزا دے نہیں رہا پاکستانیوں کو، باقی جگہوں پہ جانا مشکل ہے، عمرے والا ویزا آسان ہے. تو اب نیت کیا ہے، جہاز میں ہم نے بیٹھنا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے لیے چلو اب سعودیہ یہ کہتا ہے کہ جناب کو کلی عورت بھی آ سکتی ہے تو عمرے ہی کر لے آتے ہیں، جہاز میں تو کم از کم بیٹھ جائیں گے نا. تو رال تو ٹپکے گی، رال جب ٹپکے گی تو بندہ پھر کوئی نہ کوئی اس کی تشفی کے لیے بہانے ڈھونڈے گا. تو یہ ہے آج کی یہ جدید دنیا، دجالی تہذیب، جس نے پورے کا پورا نقطہ نظر ہی انسان کا مادی بنا دیا، دنیا داروں کا بھی. بڑی بڑی تحریکوں والے، جماعتوں میں کام کرنے والے دنیا دارانہ سوچ کے لوگ ہیں. اور یہ سب کس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے؟ اس کو آزمائش کا ذریعہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون ہے کہ جو بہتر عمل کرتا ہے. یہ سارے کا سارا آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے. تو ہے یہ دنیا عمل کی جولانگاہ، میکدہ اور خانقاہ نہیں. نہ یہ میکدہ ہے دنیا، نہ ہی خانقاہ ہے، یہ دنیا عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. تو یہ وقت اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اور جو دنیا کو مزین کر کے دکھایا ہے، اس میں آزمائش رکھی ہے بندہ مومن کی. دیکھیں سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے تو اس میں کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے نا کہ آپ کی مرضی کے مخالف ہو رہا ہو، پھر آپ جد و جہد کریں، محنت کریں، اس کے خلاف کام کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین عطا فرمائے گا. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ کہ ہم جو ہے بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ بھی زمین پر ہے اسے چٹیل میدان. جب وہ قیامت کا وقت قریب آئے گا تو بالکل اسی زمین کو، قصہ زمین برسر زمین ہے، اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان کو سجانا ہے، اور یہی عرفات کے میدان کو چوڑا کر کے اللہ بڑا کر دے گا. تو یقیناً ہم اس کو جو ہے وہ چوڑا چپٹا کر کے چٹیل میدان کر دیں گے، بڑا بنا دیں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ جو غار والے تھے اور وہ جو رقیم والے تھے، تختی والے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ الگ الگ ہیں، لیکن بعض کا خیال ہے کہ یہ ایک ہی ہیں. تو کانوا من آیاتنا عجبا،
اور وہ جو ہے بہت بڑی نشانیوں میں سے تھے اللہ تعالیٰ کی. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب کہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی. فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے خاص جناب سے رحمت عطا فرما اور آسان فرما دے ہمارے لیے ان معاملات میں، اور عافیت کا رستہ جو ہے تو ہمارے لیے نکال، عافیت کا رستے سے تو ہمیں نواز، اس رستے سے اب تو ہمیں جو ہے وہ نکال دے، یعنی بآسانی نکال دے. اچھا جی. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے پھر تھپکی دے دی ان کو ان کے کانوں پر غار میں کئی سال کے لیے. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، اور پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے انہوں نے آرام کیا، کتنا عرصہ وہ سوئے یہاں پر. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اب یہ مختلف واقعات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور ایک مضمون ہے کہ جو سمجھایا گیا ہے. ہر واقعے کو ہم سمجھیں گے کہ کیا بات ہے کہ جو سمجھائی جا رہی ہے. تو پہلا جو واقعہ ہے وہ اصحاب کہف کے حوالے سے ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آیت نمبر 9 سے میں پڑھ رہا ہوں. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ غار والے جو تھے اور رقیم وہ جو تختی والے تھے، وہ ہماری بہت نشانیاں جو ہیں وہ ان میں تھیں، یعنی بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے، بہت مختلف نشانیوں میں سے تھے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب کہ وہ جو تھے یہ نوجوان، فتیہ نوجوان کو کہتے ہیں. اذ اول فتیۃ الی الکہف، تو جب کہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں تو عطا فرما اپنے پاس سے رحمت. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے جو بھی معاملات ہیں ان میں خیر و عافیت کا معاملہ فرما، یعنی اس میں کوئی بہترین رستہ ہمارے لیے ہے کہ جو پیدا فرما. اب یہ جو اصحاب کہف والا معاملہ ہے، یہ بھی ایک سوال تھا جو پوچھا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہودیوں نے پوچھوایا تھا کہ یہ پوچھ کے ذرا بتائیں کہ یہ اصحاب کہف ہیں کہ جو یعنی کون تھے یہ. تو اس کا بھی جواب جو ہے سورہ مبارکہ میں دیا گیا ہے. تاریخ ذرا اٹھا کر دیکھیں تو یہ ایک تو یہ اختلاف ہے کہ یہ یعنی کون لوگ تھے. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ کتنے تھے. اچھا، یعنی تاریخ میں، لٹریچر میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کا واقعہ کہیں نہ کہیں یا ان کا ذکر موجود ہے، اور یہ بات ابھی سامنے آ بھی جائے گی. عام طور پہ اتفاق اسی بات پر ہوا کہ یہ 7 تھے. انگریزی لٹریچر میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے کہانیاں کوئی نہ کوئی جو ہیں وہ ملتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ یعنی قرائن وغیرہ تاریخی شواہد وہ بھی اگر دیکھیں، اور قرآن مجید کا بھی ایک اپنا اس معاملے میں رائے ہے، اس کو بھی ذرا اگر آپ انالائز کریں تو وہ کم و بیش 7 ہی بنتے ہیں. لیکن بہرحال جتنے بھی بنتے ہیں کوئی زیادہ کم بھی ہو جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا، جہاں تک معاملہ ہے ان کے دور کا، تو دور جو ہے ان کا وہ عیسائیت کا جب آغاز ہوا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی سے، تو ظاہر ہے اس وقت تو یعنی یہودیوں کا وہاں پہ اثر و رسوخ تھا. بعد میں جا کر یہودی جو ہیں وہ تتر بتر ہونا شروع ہوئے ہیں، لیکن شروع میں تو یہودیوں نے خوب مارا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو. تو یہ بھی پھر ڈسپرس ہوئے، کہیں نہ کہیں مارے گئے. وہ حواری تو جو قریب عیسیٰ علیہ السلام کے وہ 12 ہی تھے. ان 12 میں سے ایک جو ہے یہ جو جوڈاس اسکیریوٹ، یہ اس کا معاملہ یہ کہ یہ پھر گیا، یعنی یہ جو سولی یہی چڑھا بعد میں، تو پیچھے 11 رہ گئے، وہ بھی بس آگے پیچھے ہو گئے. اور وہ قرآن مجید کا بھی ذرا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی یعنی باشعور یا عقل مند وہ لوگ نہیں تھے. حواری عام طور پہ جو ہے وہ یعنی مچھیرے آپ کہہ لیں یا دھوبی کہہ لیں، تو ایک عام انٹلیکٹ کے وہ لوگ تھے، کوئی بہت اچھا انٹلیکٹ نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو بہت کوئی قابل لوگ اس اعتبار سے جو ہیں وہ نہیں مل سکے. تو ان حواریوں کا معاملہ یہ تھا کہ جبھی تو وہ سینٹ پال نے آ کر انہیں وہ جو ہے نا اپنے پیچھے لگا لیا اور غلط قسم کے عقیدے کی پٹی پڑھا دی. تو خیر اس دور میں یہ جو ہے یعنی تتر بتر بھی ہوئے. یہ جو علاقہ ہے روم کا، روم ایک علاقے میں جو ہے یہ تھے اصحاب کہف، اور یہ نوجوان تھے. اچھا، نوجوان بھی یہ جیسے ہوتے ہیں نا کوئی ایلیٹ کے نوجوان جیسے ہوتے ہیں، اصل تعلیمات پہنچی عیسیٰ علیہ السلام کی تو اب یہ آگے اس طرف جیسے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جیسے برگر کلاس ہے ایک،
تو یعنی برگر کلاس سے ان کا تعلق، اور اشرافیہ کے جیسے بچے ہوتے ہیں، ایلیٹ کے ہوتے ہیں، جن کے یعنی والدین جو ہے باپ شاپ دادے وہ درباروں میں آنا جانا، یعنی دربار مزار نہیں، دربار سے مراد یعنی وہ کیا کہتے ہیں پار کوریڈورز جنہیں ہم کہتے ہیں، تو پار کوریڈورز میں جن کا آنا جانا ہے وہ ان کے بچے جو ہیں وہ اس طرف آ گئے۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، بادشاہ نے ایکسپلینیشن کال کی۔ یہ زمانہ دقیانوس کا زمانہ کہلاتا ہے، وہ آج بھی محاورہ استعمال ہوتا ہے نا، دقیانوسی باتیں کرتے ہو، تو یہ دقیانوس ایک بندہ تھا، دقیانوس کے زمانے کی یہ بات ہے۔ اور اس زمانے میں پھر یہ تقریباً ہے یہ کوئی 30-35 عیسوی کا واقعہ، اس میں پھر یہ کہ دقیانوس نے ان سے کہا کہ بھئی تم واپس آ جاؤ اپنے اس دین پر جس پر تھے۔ یہ پھر جو ہے وہ نہیں مانے، پھر چونکہ ان کے وہ لگتا یہ با اثر لوگوں کے بچے تھے، لہٰذا بادشاہ کوئی فوراً سے ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکا، لیکن اس نے تھوڑی بہت مہلت دی کہ لے لو تھوڑا بہت ٹائم، لیکن باز نہ آئے تو پھر یعنی رگڑے پہ آ جاؤ گے۔ تو یہ پھر جب واپس نکلے ہیں تو پھر یہ بھاگے ہیں، اور انہوں نے پھر جا کر جو ہے وہ غار میں پناہ لی ہے۔ جب یہ پناہ والا عرصہ ان کا گزرا ہے، وہ بات ابھی آ جائے گی کتنے سال سے ہوئی، وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو وہ تو یعنی عرصہ اچھا خاصا کہ جو گزر گیا۔ اس دوران رومن ایمپائر پوری کی پوری مسلمان ہو چکی تھی، عیسائی ہو چکی تھی۔ تو جب ان کی آنکھ کھلی ہے اور یہ باہر آئے ہیں تو یہ تو بالکل اللہ والے تھے، اور ان کا تعارف بھی معاشرے کے اندر اللہ والوں والا تعارف تھا۔ تو اور ان کے وہ جیسے ہوتے ہیں نا بڑے بزرگ ہوتے ہیں تو ان کے واقعات پھر چل رہے آ رہے ہوتے ہیں سینہ بسینہ اور کوٹ ہوتے ہیں، تو ان کا معاملہ ایسا ہی تھا بالکل اس عیسائی معاشرے کے اندر۔ جو اب رومن امپائر پوری کی پوری عیسائی ہو گئی تھی، تو اب یہ وہاں پر ایک بزرگ کی حیثیت انہیں حاصل تھی۔ یہ ہے وہ سارا بیک گراؤنڈ اور کچھ تفصیل جو اب سامنے آ رہی ہے۔ تو اذ الفتیۃ الی الکہف، جب کہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا، تو وہ کہنے لگے، اب وہ ظاہر ہے بادشاہ کے اس سے جبر سے نکلے ہیں تو پھر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یار ادھر رہیں گے تو مارے جائیں گے، لہٰذا حکمت عملی کے تحت چلو کہیں غار وار میں جا کر جو ہے پناہ لیتے ہیں۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں تو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملات میں جو عافیت کا معاملہ فرما، کوئی بہترین راستہ تو ہمارے لیے نکال دے۔ جو ہے فضربنا علی اذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے پھر وہ تھپکی دی انہیں، اور ان کے کانوں پر جو ہے وہ تھپکی دی ان کے کانوں پر، اور وہ غار میں پھر کئی سالوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقیم کر دیا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، اور پھر جو ہے وہ ہم نے انہیں اٹھایا ایک لمبے عرصے کے بعد، اور ہم جو ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ وہاں پر رہے تھے۔ تو اب یہ جیسے ہوتا ہے سوال ایک پیدا ہوتا ہے، عام طور پہ لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ اصل پیغام کی طرف توجہ دینے کے بجائے ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہاں جی، وہ کتنے تھے، آپ کو اتنا عرصہ سوئے تو کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو کتنے تھے پیری جو ہے نا لوگوں نے بڑی بڑی لمبی لمبی سٹوریاں لکھی ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو سنا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا واقعہ حق کے ساتھ، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک اب آپ پر بتا دیتے ہیں کہ بات اصل میں کیا تھی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے خوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت میں، یعنی وہ بہت کلیئرٹی انہیں حاصل تھی جس بھی شے پر وہ ایمان لائے تھے۔ تو یہ بھی اصل میں سمجھنے والی بات ہے کہ اس صورت میں جس طبقے کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ نوجوان ہیں، اور عین ممکن ہے وہ اپنے زمانے کی جن زی ہوں۔ جن زی بھی جو ہے وہ ہمارے ہاں 1998-99 سے کہ پتہ نہیں 97 سے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ 2000 کے بعد سے شروع ہوتے ہیں، پر چلیں جب بھی ہوتے ہیں ہم بھی یہ جو ہے اس بحث میں نہیں لگتے، جیسے وہ اصحاب کہف کے حوالے سے کہا گیا کہ بھی چھوڑو فضول کی بحث کو کتنے تھے، تو ہم بھی اس بحث میں جو ہے وہ نہیں پڑھتے کہ 1997 سے آن ورڈ ہیں یا 2000 سے آن ورڈ ہیں، بہرحال یہ کہ ہیں صحیح۔ تو جو بھی ان کی ایج وغیرہ معلوم ہوتی ہے، یا جو ایک جذبہ ہوتا ہے نا ایک ایج میں 20 سال 25 سال کی ایج میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، کیونکہ وہ نیا نیا جوان ہوتا ہے، تو اس ایج میں انسان ظاہر ہے بہت کچھ کر سکتا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی اس اعتبار سے یہاں پہلا واقعہ جو بیان کیا تو نوجوانوں ہی کو آئیڈیل جو ہے وہ آئیڈیلائز کی ہے، یہی عمر ہوتی ہے انسان کی کچھ کرنے کی۔ یہ بعد میں جو ہے نا بندے کی شادی وادی ہو جاتی ہے، 2-4 بچے ہو جاتے ہیں، پھر بندہ، اور یہ جب بندہ 30 ٹپتا ہے بالخصوص 30 سال سے اوپر،
پھر آہستہ آہستہ بندہ مصلحت پسند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے سامنے ریئلٹیز آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے دین کا کام بھی کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ کہ ابھی تو فلاں کام بھی ہے، یوں بھی ہے، اور یہ دیکھو ہم نے بھی اپنے جب ہم جوان تھے نا تو بہت ہم نے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی یہ مولوی ملتے تھے ٹکرتے تھے، مولوی تو ہوتے ہی فراڈے ہیں اور یہ جماعتیں تو ہوتی ایسی ہیں، تو ابھی دیکھو بالو یہ کرو وہ کرو، وہ پھر آہستہ آہستہ مسئلہ سارا یہ تھوڑی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کمانے میں لگ گیا، اب دنیا بنانے میں لگ گیا ہے، اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کے لیے، تو جسٹیفائی اس نے یوں کرنا شروع کر دیا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ کہے گا تو اگلا اسے کہے گا کہ یار خدا کا خوف کرو، تو اس میں پھر بندہ یہ والے بہانے تراشتا ہے کہ جناب ابھی وہ فلاں مسئلہ ہے دیکھیں گے، ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ بات بھی صحیح ہے، تو یوں کر کے پھر ٹائم گزرتا رہتا ہے۔ تو کچھ کر گزرنے کا جو وقت ہے وہ یہی وقت ہوتا ہے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تھے تو اس وقت 27 سال ان کی عمر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تو وہ تو ظاہر ہے ان سے بھی بہت چھوٹے تھے۔ اب اندازہ لگائے نا، حضرت علی جو ہیں وہ ان کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہے، حضرت عمر کی بھی 63 سال کی عمر میں ہے، دونوں کی وفات جو ہے وہ اس کا یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سال دیے وہ 63 ہی تھے دونوں کے، لیکن حضرت اس عمر کے وصال کے بعد جو ہے شہادت کے بعد 12 سال حضرت عثمان کی خلافت ہے، اور اس کے تقریباً یوں سمجھیے کہ 5 سال کے بعد کم و بیش حضرت علی کا وصال ہوا ہے، 5 سال حضرت علی کی خلافت کے ہیں، 4 سال 9 ماہ، تو یعنی 5 سال یہ بنتے ہیں، تو 12 اور 5 17، تو یعنی 17 سال جو ہیں وہ چھوٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے۔ تو خیر، تو اب کیونکہ 63 سال کی عمر میں وصال ہوئے تو اس اعتبار سے میں نے کیلکولیٹ کیا ہے، تو جوانی کی عمر ہی ہوتی ہے۔ مصعب بن عمیر بھی جوانی میں ایمان لیا، جو کام بھی کیا جوانی میں بھی کیا، جوانی میں ہی کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے وہ چلیں کچھ ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اور لیکن یہ کہ تھے یعنی بہرحال وہ بھی 40 سے نیچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عمر مبارک 40 سال ہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک جب ایمان لائے ہیں تو 37.5 سال ہے۔ تو یہ عمر ہی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ کچھ کر سکتا ہے، تو ان نوجوانوں نے بھی جوانی کی عمر ہی کو سمجھا کہ بھئی یہی عمر ہے جس میں کچھ کیا جا سکتا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اور وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر اور ہم نے خوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت میں۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، بادشاہ نے بلا لیا کہ بھئی کن کاموں میں تم لگے ہوئے ہو، وہ ذرا ہمیں بھی آ کر بتاؤ۔ جب بتایا کہ جناب ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہوتی ہے اور اسی کو پوجنا ہوتا ہے، وہ تھا آتش پرست، تو ظاہر ہے اس کو تو مسئلہ ہونا تھا۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو، یعنی جو معبود کے طور پہ، اور اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے یہ بہت غلط بات ہوگی جو ہم کہیں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، ہماری اس قوم نے بنا لی ہیں اس کے سوا دوسرے معبود۔ لولا یاتون علیہم سلطان بین، تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں اگر کوئی واضح دلیل ہے، کوئی اللہ نے سند نازل ہوئی، کوئی خدا نے کوئی وحی کر کے بتایا ہو کہ ان کو بھی پوجا کرو تو بتاؤ نا ہمیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور جب کہ جو تم نے خود کو ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں ان سے علیحدہ کر لیا ہے، تو اب کسی غار میں پناہ لے لو، وہاں سے وہ ظاہر بھاگے، تو کہا کہ پناہ لے لو، تمہارا رب جو ہے پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت، اور تمہارے یعنی معاملے میں تمہارے لیے سہولت کا جو ہے وہ سامان اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ تو یہ پھر یہاں سے نکلے ہیں اور ایک غار میں جا کر انہوں نے جو ہے وہ پناہ لی ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا تو ان کی غار سے داہنی طرف ہٹ جاتا، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا تو بائیں جانب ان سے کنی کترا جاتا، یعنی وہ جو ہے غار کا منہ وہ جو ہے یوں سمجھیے کہ شمال کی طرف ہے، اور جس کی وجہ سے وہ سورج کی براہ راست روشنی یا دھوپ جو ہے وہ اس میں دن کے وقت وہ جو ہے نہیں پڑتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا بہت دھوپ والا ایک شیڈ آ بھی جایا کرتا تھا تاکہ وہ بیسک جو ان کو کوئی نہ کوئی وہ پہنچنی ہے دھوپ کی، وہ یعنی جو کرنیں یا وہ جو فائدہ ایک اٹھانا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت معاملہ ہو جائے، لیکن مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ سورج کو ان سے ذرا دور رکھا تاکہ کہیں کسی کو شک نہ پڑے کہ یہاں پہ کوئی ہے یا نہیں ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ،
اور وہ اسی کی جو ہے وہ کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، یعنی غار اندر سے وہ یعنی بڑی تھی، کھلی تھی، اور غار میں جا کر ان لوگوں نے پناہ لی تو وہ اسی میں رہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی بس ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا، فلن تجد له ولیا مرشدا، تو تم اس کے لیے پھر کوئی مددگار اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ نہیں پاؤ گے۔ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا بس وہ ہو گیا پھر گمراہ، ہمیشہ کے لیے گمراہ ہوگا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھ جاتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے دائیں اور بائیں۔ سلا دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن کروٹیں بدلنے والا معاملہ چلتا رہا۔ وہ ایک ہی کروٹ پہ بندہ رہے نا تو وہ بیڈ سور والا معاملہ ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دیا، کروٹیں بدلتے رہے تاکہ یہ جو ہے کوئی بیماری وغیرہ نہ لگے ان کو۔ اب وہ ہوتا ہے نا اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیوٹی پر بندے کیا فرشتے معمور کر دیے ہیں، وہ بس ان کی کروٹوں والا کام جو ہے وہ چلاتے رہے ہوں تو چلتا رہا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا اس کے دہلیز پر، دروازے پر۔ اب کتا کسی جگہ پر بیٹھا ہو تو بندہ ویسے ہی ذرا دور سے ہو کر نکل جاتا ہے کہ یار یہ قریب جائیں گے تو پڑ ہی نہ جائے۔ تو اگر کسی نے کہیں کھوج لگانے کی کوشش کی، یقیناً بادشاہ نے کوشش کی ہوگی کھوج لگانے کی، دیکھنے کی وہ کہاں گئے وہ، تو پوری اسٹیٹ مشینری حرکت میں آ جاتی ہے کہ یار وہ تھے ہمارے باغی شاگی کدھر گئے، وہ تو غائب ہی ہو گئے بالکل۔ اور چلیں ان کو کوئی پرواہ نہ ہو، والدین کو تو پرواہ ہوگی کہ بھئی آئے نہیں، بتا کر گئے تھے کہ جناب آتے ہیں شام تک، کہاں گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو پھر جب وہ نکلے ڈھونڈ ڈھانڈنے کے لیے تو کہیں چلیں کوئی غار میں پہنچ ہی گیا بالفرض محال، تو کتا دیکھ کے تو ویسے ہی جو ہے نا دور سے نکل جائے گا کہ نہیں یار ادھر قریب نہیں جانا۔ تو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کی دہلیز پر تھا، دروازے پر تھا، اور وہ مطلب ایک مخصوص انداز پہ کتا جیسے بیٹھا ہوتا ہے نا کہ اب کوئی قریب بھی آئے گا تو وہ اس کو پہ جائے گا، وہ والا معاملہ تھا۔ اچھا جی، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو اگر تم ان پر جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیر کر جو ہے وہ بھاگ جاتے، اور تم پر ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی۔ کتا اسی لیے اللہ نے بٹھایا تھا، قریب جاؤ گے تو یہ پہ جائے گا، لہٰذا جو بھی کوئی قریب آیا بھی بالفرض تو وہ دور ہی سے نکل گیا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، اب جب یہ اٹھے ہیں عرصہ دراز کے بعد۔ اچھا ویسے یہ جو ہے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کتا بھی ایک بٹھاتا ہے، تو مطلب اس کا یہ ہے نا کہ ایک حفاظت کا سامان اللہ تعالیٰ نے تکوین کی سطح پر کیا ہوا ہوتا ہے، تو کتے کا ذکر بھی قرآن مجید نے ذکر کرنا جو ہے وہ لازمی سمجھا ہے، اور کتے کا ذکر آتا ہے بار بار، یہ بھی جا کر آئے گا نا جب کہ کتنے تھے، تو کتنے تھے میں ہر دفعہ کتے کا ذکر ساتھ آتا ہے۔ تو یہ ایک تکوین کی سطح پر اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام و اکرام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہوتا ہے بندے کے ساتھ، اور جو بھی اس میں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے کتے کام کروانا ہے کہ یعنی کافر کے ذریعے کرانا ہے، مسلمان کے ذریعے کرانا ہے، کرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں ایک یہ ہے نا کہ بندے نے کوئی کام کرنا ہے تو بندہ کام کرے گا، اس کے لیے وہ ایمان ہو، یہ ہو وہ، جب اللہ کے حوالے ہے، کرتا ویسے بھی اللہ ہی ہے، لیکن جب ٹوٹلی اللہ نہیں کرنا ہے، بندہ ہے ہی نہیں کوئی، تو پھر اللہ تکوین کی سطح پر محتاج تو نہیں ہے کہ اس نے مسلمان سے کرانا ہے کہ کافر سے کرانا ہے۔ آیت الکرسی یاد کرانی تھی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے آ کر کہا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اس میں بڑا فائدہ ہے، تو شیطان بھی آیت الکرسی یاد کروا دیا کرتا ہے۔ تو کتے کا ذکر ساتھ ساتھ ہے جناب۔ تو قال قائل منہم کم لبستم، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہو، قالوا لبسنا یومن، قالا تو وہ ایک ہو گیا نا، قالو جو ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو ایک وہ قالا، تو قالو یہ 3 اور ملا لیں تو کتنے ہو گئے جناب؟ 4 تو ہو گئے۔ قالوا لبسنا یومن او بعض یوم، کچھ بولے ان میں سے کم از کم 3 بولے، یعنی کہ ہم رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اچھا آگے پھر 3 اور تھے، قالوا ربکم اعلم بما لبستم، اب وہ یعنی قالا پہلے والا جو ہے وہ نہیں بولا، یہ کوئی اور 3 لوگ ہیں، یعنی قالوا اب یہ اگلا قالو ہے، تو وہ 3 بولے ان پہلے والے قالو کے جواب میں، وہ بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ جو ہے وہ رہے ہو۔ تو یوں کر کے بعض مفسرین نے یہ رائے قائم کی ہے کہ قالو کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، 2 دفعہ قالو آ گیا تو 6 ہو گئے، اور ایک وہ پہلے والا جو تھا جس نے کہا تھا کہ کتنا عرصہ سوئے، تو وہ 6 جمع 1 ملا کر 7 ہو گئے، یوں کر کے۔
فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک ساتھی کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ اس شہر کی طرف. وہ جو بھی کوئی کرنسی ورنسی ان کے پاس تھی، بندہ جب نکلتا ہے گھر سے تو جو بھی کوئی جیب میں آیا با رکھا تو چلو یار نکلیں، بس آگے جا رہے ہیں، ابھی تو ہم بھاگ رہے ہیں یہاں سے. تو وہ جو بھی تھا ان کے پاس اکا دکا سکہ وہ تھا. اب یہ جو پہلے والے قولو کے جواب میں اگلوں نے جو کہا نا کہ یار اس بحث کو چھوڑ دو، کتنا عرصہ رہے، اب اٹھے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے تو کو کھانے پینے کا انتظام کریں. تو اب تم سمجھو، یعنی جو بھیجو اپنے میں سے ایک کسی جو ساتھی کو، یہ جو ہمارے پاس کرنسی ہے یہ جائے شہر کی الی المدینہ، جائے شہر کی طرح کو کھانے پینے کے لیے لے کر آئے. اور فَلْيَنْظُرْ، تو وہ دیکھے أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ شہر کے کس حصے سے زیادہ جو ہے، کس حصے میں زیادہ پاکیزہ کھانا ہے کہ جو ملتا ہے. اور یہ کہ وَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ، اور وہ وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لیا. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جا کر جو ہے نا وہ کوئی، چونکہ ہمارا باہر پڑا ہوا پھڈا، ہم تو بھاگ کر آئے ہیں، ہم تو سوئے ہیں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، تو کل کی بات ہے، ابھی ہم گھروں سے نکلے تھے، یہاں آ کر ہم نے پناہ لی ہے، بادشاہ ہمارے پیچھے لکھا ہوا ہے. تو وَلْيَتَلَطَّفْ، جا کر بات جو ہے نا وہ ذرا کرنی ہے نرمی سے. یعنی ادھر بھی جا کر تم نے اگر اپنا وہی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ ایک ہے رسول ایک ہے وہ والی تقریر تم نے یہاں شروع کر دی تو پھر ابھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو کسی سے کوئی ہو بھی جائے کوئی یعنی جو بارگیننگ میں مسئلہ، تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ابھی بات جو ہے وہ کرنی ہے نرمی کے ساتھ. اور یہ جو ادھر الفاظ آئے ہیں نا کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ وہ جو ہے کھانا تم نے لانا ہے پاکیزہ. ازکا کہتے ہیں انتہائی زیادہ پاک، اور یعنی ازکا طعامن، پاک کھانا، پاکیزہ کھانا. تو کھانے پینے کے معاملے میں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا ہمارے یہاں پروسیس فوڈ اور یہ جتنا کچھ بھی شروع کر دیا ہے نا ہم نے، یہ تو بہت نقصان دہ ہے. تو کھانا بھی قرآن مجید جس کھانے کا ذکر کرتا ہے وہ کوئی بہتر کھانا ہے، کوئی کم از کم بندہ آرگینک کھائے، خالص کھائے. آرگینک تو چلیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی چلیں خالص تو ہونا چاہیے جو بندہ کہیں نہ کہیں سے ارینج کر سکے ہلکا پھلکا. اور باقی یہ جتنا بھی پروسیس فوڈ کے نام پہ جو کچھ ہم نے اکٹھا کر لیا ان سے بچنا چاہیے. اور پورے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو بہرحال آخری زمانے میں وہی بندہ کوئی نہ کوئی شاید کام کر سکے گا جو کم از کم اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے. یہ بات بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے. جو بندہ پاکیزہ کھانا کھائے گا وہ مینٹلی بھی فٹ رہے گا، فزیکلی بھی فٹ رہے گا. باقی یہ کہ وہی جن زی کا مسئلہ ہے، یا اور بھی جن زی کیا، وہ اب تو اوپر نیچے سب کا یہی حال ہے کہ پروسیس فوڈ کھا کھا کے یہ برگر اور شاورمے اور پزے اور نہ معلوم کیا کچھ، یہ جو ہے فرائز کا ہمارے لوگوں کو بڑا ہی کوئی نشہ ہوتا ہے. تو یہ کھا پی کے تو جو ہمارے ہاں پروکراسٹینیشن اب آئی ہوئی ہے، جو سستی ہے اور کم ہمتی ہے اور کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ تھوڑا سا بھگوا لیں ہمیں کہ بھاگ لو تو بس ہمارے تو جو ہے نا چاروں شانے چت. تو قرآن مجید یہ بات بھی یہاں پر بتا رہے کہ بھئی یہ کھانے پینے والا معاملہ جو ہے نا وہ اپنا سیدھا رکھا کرو. اور اس سارے آخری زمانے کے حالات و واقعات میں بندہ وہی کچھ کام کر سکے گا جو فزیکلی فٹ ہے. باقی یہ کہ نا بم شم چل جائے ادھر ادھر سے، تو جو ہماری حالت ہے اب ہمیں بھاگنا پڑ جائے، کو پہاڑ پہ چڑھنا ہے بالفرض، تو ہمیں تو بائک چاہیے، گاڑی چاہیے پائے جو ادھر پہاڑ پہ بھی چڑھنے کے لیے، تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. تو ایک تو یہ کام وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جاؤ ذرا نرمی کا معاملہ کرنا. اور اس میں بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بندے کو عام طور پہ اسی طریقے ہی سے جو ہے نا وہ پیش آنا چاہیے. وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کا معاملہ ہے کہ جو یعنی برتنا چاہیے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ آگاہ نہ کر دے تمہیں جو تمہارے بارے میں کسی کو. تم ذرا بحث و مباحثہ کرو گے، جھگڑا ہو جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ تو وہی یعنی بادشاہ کے باغی ہیں، تو تمہارے اوپر کوئی دفعہ 144 ہی نہ اگلے لگا دیں یا 302 کے مقدمے میں تمہیں اندر نہ کر دیں تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. لہٰذا جو ہے وہ بات نرمی سے کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہو. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا نبذا، کیونکہ اگر انہوں نے تم پر جو ہے وہ قابو پا لیا تو وہ تمہیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں یرجموکم، تمہیں وہ سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں واپس اپنے دین پر لوٹا دیں گے، جو دین تم نے اختیار کیا ہے واپس وہ پرانے دین پر لے جائیں گے تمہیں. وَلَن تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا، اور اگر یہ ہو گیا سب تو پھر ظاہر ہے تم فلاح تو نہیں پا سکو گے. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے جو ہے وہ مطلع کر دیا لوگوں کو ان پر. تو ہوا اصل میں یہ کہ یہ وہ سکہ شکہ جو لے کر گئے جس دکان پر بھی جا کر انہوں نے کوئی وہ خریداری جب کی، تو اب یہ تو بڑا عرصہ چونکہ سو چکے تھے، کوئی 300 سال اللہ تعالیٰ نے انہیں سنا دیا.
اب جب اس نے وہ سکہ دیکھا تو وہ جیسے ہوتا ہے نا، بندہ کسی کو سکے کی طرف دیکھے پھر اس کو دیکھے کہ بھائی یہ کون ہے، کہاں سے آ گیا یہ سکہ، کہاں سے آ گیا، اور یہ تو بڑی پرانی کوئی کرنسی معلوم ہوتی ہے۔ پھر جیسے ہوتا ہے بندہ کوئی سوال پوچھتا ہے، ہاں جی کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہتے ہیں، تو وہ کوئی کر کے بات چیت کر کے پتہ چلا کہ اچھا یہ تو وہ لوگ تھے۔ پھر جیسے ہوتا ہے آس پاس کے دکانوں والے بھی آ گئے، اہل محلہ آ گئے، وہ مارکیٹ والے آ گئے، تو بات کھل گئی کہ اچھا یہ تو وہ لوگ تھے جو بادشاہ کے جو ہے وہ جبر سے نکلے تھے اور کہیں گم ہو گئے تھے، تو پتہ چلا کہ جناب یہ تو غار میں تھے۔ تو یوں کر کے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو ان پر، یعنی بات واضح ہو گئی، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کے بارے میں ہرگز کوئی جو ہے وہ شک نہیں، یعنی اتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ سلامت لا سکتا ہے تو قیامت بھی دوبارہ آ سکتی ہے۔ یہ ایک قسم کا موت سے ہی اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا نا انہیں۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ تعمیر کر دو ان پر ایک عمارت یادگار کے۔ اب ظاہر ہے وہ جب آئے ظاہر ہو گیا سارا معاملہ، اور پھر یہ کہ وہ دنیا میں رہے، پھر یہ کہ طبعی موت جیسے آ جاتی ہے کچھ سالوں کے بعد وہ آئی، تو جب یہ حضرات سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے، مر گئے، تو پھر قوم نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی جو ہے نا مزار بناتے ہیں، کوئی ان پر یادگار تعمیر کرتے ہیں، کوئی عمارت بناتے ہیں۔ ربہم عالم، اچھا ربہم عالم بہم، ان کا رب ان سے بہتر جو ہے وہ واقف ہے۔ اچھا جی، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ غالب آئے، وہ بحث و مباحثہ ہوا تو جن کی رائے کو مانا گیا، جو لوگ غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے ان کی غار پر ایک مسجد بنا دیتے ہیں۔ اچھا، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تو اب یہ عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ اب وہ بحث موسم وہ ایسا جیسے شروع ہو جاتا ہے کہ جناب وہ تھے ٹوٹل کتنے، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، اچھا ہے جی، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور جو ہے وہ یعنی پہلی بات ہے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا جو کتا تھا، اور یہ سب جو ہے رجمًا بالغیب، یہ سب جو ہے بس اپنے اندازے تیر تکے چلا رہے ہیں، کوئی صحیح بات نہیں کر رہا۔ وَيَقُولُونَ، اور پھر کچھ لوگوں نے کہا سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اس سے بھی بعض مفسرین نے یہ نقطہ نکالا کہ قرآن مجید نے رجمًا بالغیب سے پہلے جو یا 3 اور 4 5 والوں کو جو کنارے لگایا ہے، تو ان کی رائے کوئی زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ قرآن مجید نے ان کو رجمًا بالغیب کہا ہے کہ یہ وہ تکے چلا رہے ہیں، اور 7 تھے 8واں ان کا کتا تھا، اس پر قرآن مجید نے ایسا کوئی تبصرہ نہیں کیا، تو یہاں سے بھی ایک نقطہ نکلتا ہے کہ شاید وہ 7 ہی تھے۔ بہرحال جتنے بھی تھے، جو قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، تو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب جو ہے بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر بہت ہی تھوڑے لوگ، کسی کو کوئی صحیح اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اصل یہ کتنے تھے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں سوائے ایک سرسری بحث کے، ایک عام بات جو بس ہو گئی ہے گفت و شنید والی وہ ہو گئی۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی آپ پوچھیے ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے، ان کو کوئی معلوم ہی نہیں ہے صحیح۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کر دوں گا۔ اچھا، اب یہ جو پہلا واقعہ اصحاب کہف والا، اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ ایک، اب یوں سمجھے نا کہ وہ جو یعنی جہاں تک بات ہم نے چلائی تھی کہ دنیا میں وہ تبدیلی آئی اور وہ جو ہے دجالی تہذیب وہ آ گئی اور سیکولرزم آ گیا دنیا میں، تو اس سیکولرزم کے آنے کے بعد پھر ظاہر ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیبل کے ساتھ، اس امبریلا کے تحت یا اس ٹیگ کے ساتھ یہ ہندوستان میں بھی آ گئے، اور یہاں پر آ کر پہلے سلطان ٹیپو کے خلاف انہوں نے جو کام کیا، 1799 میں سلطان ٹیپو کی شہادت ہے، 1802 میں انگریز جو ہے دہلی کے تخت پر موجود تھا، باقاعدہ تو حکومت نہیں کر رہا تھا لیکن ظاہر اختیار اسی کا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی کتنی کو حکومت ہوگی آس پاس کے علاقے میں، تو یعنی وہ جو ہے دہلی کی 4-5 گلیوں تک بھی ہو تو بڑی بات ہے، آخر تک تو وہ بھی شاید نہیں بچی۔ تو لیکن بہرحال یہ کہ 1857 میں پھر یہ آخری زور مارا ہے مسلمانوں نے، اور یہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر، اور یہ سارے کا سارے حکومت جو مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی، ہندو بھی ظاہرہ محکوم ہوئے، وہ تو پہلے کے ہی محکوم چلے آ رہے تھے، وہ جن سلیوز تھے، سلیوز تو نہیں تھے لیکن بہرحال محکوم تھے، اور یہ ماسٹر جو تھے یہاں کے مسلمان رولرز وہ محکوم بنا لیے گئے۔
تو یہ 1857 کی جنگ آزادی. اچھا اس سے پہلے سکھوں کے ساتھ ایک ٹاکرا ہے, وہ 1831 میں تحریک شہیدین بالا کوٹ میں شہادت ہوئی سید احمد صاحب کی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی, اور 1831 کے بعد 1857 میں پھر یہ انگریز یہاں پر براہ راست آ گیا. انگریز جو یہاں پر آیا تو اس کا اٹیک ملٹی ڈائمینشنل تھا, یعنی جو 5 اطراف سے انگریز نے یہاں پر اٹیک کیے اس خطے پر. نمبر 1 جو پہلا اٹیک اس کا تھا, یعنی پہلی ڈائمینشن آپ کہہ لیں, وہ عسکری طور پر یہاں پر آ گیا, ملٹری اپنی لے کر یہاں پر آ گیا اور پوری مائٹ کے ساتھ جو ہے وہ حملہ آور ہوا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ اس کے ساتھ عیسائی مشنریز آ رہے تھے, وہ جو پادری فینڈر آیا جس کا مقابلہ ہی نہیں یہاں پر کوئی کر سک رہا تھا, تو مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے, انہوں نے دہلی میں پھر اس کو شکست دی, پھر وہ بھاگ گیا, ترکی بھاگا, پھر ترکی میں جا کر اس نے مناظرے کیے, ترکی والوں نے پھر مولانا رحمۃ اللہ کو یہاں سے بلایا تھا, تو وہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے جو ہے نا وہ بھاگ گیا تھا. لیکن بہرحال یہ عیسائی مشنریوں کا پورا ایک جال ہے کہ جو بچھایا گیا یہاں پر مسلمانوں کا عقیدہ بدلنے کے لیے, ہندوؤں کو بھی بدلنے کے لیے. تو دوسرا اٹیک جو ہے وہ یہ تھا. تیسرے نمبر پہ جو اٹیک تھا وہ جو ہے وہ سائنٹیفک ریشنلزم یہاں پر آ گیا تھا, سائنس آ گئی تھی, اور اس کے ذریعے سے پورے کا پورا اکھاڑ پچھاڑ والا معاملہ ہوا, بدعقیدگی یہاں پر پھیلی, سائنس ہی سب کچھ ہو گئی, مسلمانوں نے اپنی روایت کو چھوڑ دیا اور سائنس ہی کے ہو کر رہ گئے. چوتھے نمبر پہ وہ جو ہے جو اٹیک تھا اس کی صورت تھی وہ ویسٹرن سویلائزیشن, وہ پوری تہذیب بھی تھی, وہ تہذیبی طور پر بھی یہاں پر حملہ آور ہوا, اور وہ جب آیا تو کلم کلا نہیں آیا, تہذیب اپنی لے کر آیا, کلچر اپنا لے کر آیا. اور 5ویں نمبر پہ وہ سیاسی طور پر بھی یہاں پر تھا موجود, کہ یہاں پر اس نے یہ نہیں کہ حملہ کر کے بھاگ گیا ہو, پورے کے پورے سیاسی غلبہ اس کا یہاں پر تھا. تو یہ 5 ڈائمینشنل اٹیک ہے انگریز کا یہ ہندوستان پر, جس کے نتیجے میں پھر یہاں پر تقسیم ہو گئی مسلمانوں میں. ایک تقسیم یہ ہوئی کہ یہاں پر ایک طرف جو ہے وہ یہ مسٹرز الگ ہو گئے. 1857 میں اٹیک ہوا یہاں پر جنگ آزادی, 10 سال کے بعد 1867 کے اندر جو ہے قیام ہوا ہے علی گڑھ کا, اور علی گڑھ بنایا سر سید نے, یہ مسٹرز اسکول آف تھاٹ ہے. اور 1867 ہی میں دیوبند کے اندر مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسہ بنایا مدرسۃ الدیوبند کے نام سے. آج ایک مکتبہ فکر ہے, اس وقت ایک تحریک تھی اور بہت عظیم تحریک تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آغاز میں بہت عظیم تحریک تھی, بہت قربانیاں دیں. یہاں پر ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہوا مسلمانوں کے ہاں. علی گڑھ جو ہے اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمیں انگریز کے ساتھ ملنا چاہیے, ہمیں مغربی تہذیب کو, ہمیں سائنس کو, ٹیکنالوجی کو ویلکم کرنا چاہیے, ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے, اور اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے تو ہمیں مسئلہ پڑ جائے گا. ہم یہاں کے رولرز تھے پرانے, انگریز نے آ کر ہمیں دبایا ہے, اور جو پرانے یہاں کے سلیوز تھے ان کو اٹھایا ہے. یہاں پر پرانے محکوم ہندو تھے, ان ہندوؤں کو اٹھانے کا کام انگریز نے کیا ہے. لہٰذا ہم اگر ساتھ نہیں دیں گے انگریز کا تو نوکری انگریزوں کو ملنی ہے, کاروبار کے مواقع انگریز کو ملیں گے, اور ہم پیچھے رہ جائیں گے, ہم کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے. تو یہ پورے کا پورا مشورہ علی گڑھ کا یا سر سید احمد خان کا خلوص کی بنیاد پر تھا. لیکن ان کے ہاں چونکہ مروبیت ہر درجے تھی, وہ اتنے زیادہ مروب ہو گئے, اپنی ذاتی زندگی کے اعتبار سے نہیں لیکن مسلمانوں کی خیر خواہی میں وہ اتنے مروب ہو گئے کہ انہوں نے بہت سارے غلط تصورات بنا لیے, جن تصورات کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. لیکن اپنی ذاتی زندگی میں, نجی زندگی میں انتہائی دیندار. وہ داڑھی آپ ان کی دیکھیں تو اتنی تو کسی اہل حدیث بھائی کی شاید داڑھی نہ ہو جتنی لمبی داڑھی جو ہے سر سید کی تھی, اور گھر میں کڑی جو ہے وہ تھا, جو کیا کہتے ہیں شرعی پردہ بڑا سخت قسم کا. وائس رائے نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کے گھر ملنے کے لیے, اور میری بیگم بھی آئے گی, تو منع کر دیا سر سید نے کہ جناب ہماری بیگمات کا غیر محرم خواتین سے بھی پردہ ہوتا ہے, تو میری بیگم آپ کی بیگم سے نہیں مل سکتی. اس قدر جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں وہ شریعت کے پابند, دین پر چلنے والے. اور جب وہ ولیم میئر نے کتاب لکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر, تو سر سید اس زمانے میں اپنے بیٹے کے ساتھ تھے انگلستان, جب بیٹے ان کے وہاں پڑھ رہے تھے انگلستان میں, وہاں پر تھے سر سید. وہاں سے انہوں نے اس کتاب کا جواب لکھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین ہوئی تھی اس کا کتابی صورت میں جواب لکھا, اور اپنے دوست کو خط لکھا ہندوستان میں کہ جو ہے وہ میرا فلانی کوٹھی ہے وہ بیچ کر جو ہے وہ کتاب شائع کرو. وہ سوچے نا, بندے کی کوٹھی بیچ کر بندہ کوئی یہ کام کرتا ہے, وہ بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے کتاب کہیں اور سے کر لیں گے, کوٹھی تو نہ بندہ بیچے. تو انہوں نے کہا یہ میرا مکان بیچ کے جو ہے وہ اس کتاب شائع کرنی ہے لازمی, اور پھر بھی کیسے یہ پیسے کم پڑے تو فلاں کسی بندے سے بتایا کہ اسے ادھار لے لینا, وہ بعد میں کر لیں گے, کتاب شائع کروانی ہے لازمی.
تو وہ اپنی ذاتی زندگی میں دیندار آدمی تھے، لیکن ایک تو یہ کہ مغربی تہذیب سے متاثر بہت زیادہ ہو گئے، اور وہ یہ کہ مروبیت اتنی زیادہ آ گئی کہ پھر وہ مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ اس طریقے سے پوزیشن میں نہیں آئے، لیکن تھے مسلمانوں کے خیر خواہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک طرف یہ اسکول آف تھاٹ ہے، ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ وجود میں آیا، اور وہ تھا مدرسۃ الدیوبند کا، تحریک دیوبند کا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے انگریز کے ساتھ کوئی کوپریشن نہیں کرنا، ایبسولوٹ نان کوپریشن کی تحریک انہوں نے چلائی کہ ہم بینچ پہ بیٹھ کر پڑھیں گے بھی نہیں، ہم نے جو ہے وہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، نیچے بیٹھ کر پڑھیں گے، اور یہ کہ چمچ سے کھائیں گے نہیں، برش نہیں کریں گے، ہم مسواک کریں گے۔ اب یہ نقطہ نظر جو ہے حکمت عملی کے تحت ہے، حرام کے فتوے پہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم اسے حرام سمجھتے ہیں اس لیے اختیار نہیں کریں گے، یہ بات نہیں ہے، اسٹریٹجی کے طور پہ بس ہم نے کوپریٹ نہیں کرنا ان کے ساتھ، تو وہ ایبسولوٹ نان کوپریشن کی طرف گئے۔ تو ان کو جو نقطہ نظر جو بنا تحریک دیوبند کا، مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ اپنی کتاب تذکیر بصورت الکاف میں جو مدارس کی اس اسٹریٹجی کو اصحاب کہف کی سنت قرار دیا ہے۔ یہ اصل میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے اصحاب کہف غار کے اندر بند ہو گئے تھے، تو مدارس جو ہیں وہ اہل ایمان کے لیے غار کا کام انہوں نے کیا کہ کونوں کھدڑوں میں بند ہو جاؤ، نہ ہم نے انگریزی پڑھنی ہے، نہ سائنس پڑھیں گے، نہ ہم کسی بھی طور سے ان کے ساتھ جو ہے وہ کوپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو در حقیقت وہ معاشرے کے مین دھارے سے کٹے اور غار کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لی، اور جو بھی کوئی بچا کھچا ایمان، جو بھی اسٹرکچر تھا اس وقت مسلمانوں کا، اگر کسی نے بچایا ہے تو مدارس ہی نے بچایا ہے۔ یہ آج جو آپ کو پاکستان میں، ہندوستان میں مدارس کا ایک جال نظر آتا ہے، اور جو ایک اسلام ہے، کلمہ ہے، نماز روزہ ہے، یہ اس زمانے میں اگر علماء دین نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو میں اور آج آپ بیٹھ کر یہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ سارا کنٹریبیوشن ان کا ہے، ان کی کوئی کمی اپنی جگہ پر، کوتاہی اپنی جگہ پر، اس کمی کوتاہی پر ہم تنقید بھی کرتے ہیں، وہ بات ابھی آ جائے گی بعد میں، لیکن یہ کہ یہ ایک کنٹریبیوشن ہے جائز۔ جو لوگ علی گڑھ سے پڑھے، اچھا اب یہ بڑے مزے کی بات ہے نا، اپروچ کے اعتبار سے علی گڑھ کا نقطہ نظر ٹھیک ہے، اپروچ ان کی ٹھیک ہے کہ یار پیچھے کیوں ہٹنا ہے، رستہ خالی کیوں چھوڑیں، میدان میں رہو، اپروچ ان کی ٹھیک ہے، لیکن کمایا انہوں نے کچھ بھی نہیں۔ وہاں کے جو لوگ ہوئے وہ بالکل ہی ملد ہوئے، پھر بالکل اسلام سے نکلے، نام کے بس مسلمان رہ گئے، وچوں وہ پورے کے پورے مغربی تہذیب کے ہو گئے، وہ ملد ہو گئے، الحاد یافتہ ہو گئے، دیریت ان کے اندر آ گئی۔ بچایا اگر کچھ نے کوئی راہ سا، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، اسٹرکچر بچا ہے تو وہ ان لوگوں نے بچایا ہے۔ انہی میں سے تبلیغی جماعت کھڑی ہوئی، میوات کے علاقے سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی، مولانا جو ہے وہ الیاس کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی، اور اس وقت شدھی اور سنگٹن کی آریہ سماجی تحریکیں شروع کر دی تھی ہندوؤں نے کہ کمزور ایمان والوں کو، وہ کمزور عقیدے والوں کو ہندو بنا رہے تھے۔ تو اب مسئلہ پیدا ہوگا کہ یار یہ تو بالکل ہی جائیں گے، تو نماز روزہ کلمہ تو انہیں سکھایا جائے۔ وہاں سے اس تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا اور بیسکس پڑھانی شروع کی۔ جب مولانا الیاس کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر کسی نے کہا، اب یہ وہ زمانہ ہے نا جب ابوالکلام بھی کھڑے، حکومت الہیہ کا قیام اور وہ نعرہ لے کر حزب اللہ انہوں نے بنائی، تو کسی نے جا کر کہا مولانا الیاس صاحب کو کہ حضرت کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو کام ابوالکلام کر رہے ہیں اصل کام وہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک بات ہے، کام اصل میں ابوالکلام والے ہی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں لوگوں کو کلمہ بھی نہیں آ رہا۔ تو ایک مسئلہ یہ اس وقت عملاً ایک پیدا ہو گیا تھا کہ بہرحال کچھ نہ کچھ لوگوں کو وہاں سے نکالنا ضروری تھا، اس لیے وہ تبلیغی جماعت اس وقت بنی۔ ایک تبلیغی جماعت پر ہماری تنقید ہے اپنی جگہ پر کہ وہ آج تک اسی جگہ پر کھڑے ہیں، اس سے آگے بڑھیں، ان کو بڑھنا چاہیے تھا آگے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو آگے جا کر ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال اتنی بات سمجھیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے اندر تقسیم ہوئی، اور دور زوال میں تقسیم نقصان کا موجب ہوتی ہے، تو نقصان ہوا مسلمانوں کو۔ مسٹرز علی گڑھ اسکول آف تھاٹ یہ الگ ہوگا، ملاز یہ تحریک دیوبند اسکول آف تھاٹ یہ الگ ہو گیا۔ ان کے درمیان میں پھر کچھ لوگ ہیں، ان میں ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، اور یہ تو خیر بات کے ہیں، علامہ اقبال، یہ لوگ ہیں، ان پر گفتگو ابھی بعد میں جا کر ہوگی۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھیں، اصحاب کہف کا ہماری اس تاریخ کے ساتھ یہ تعلق ہے، پاکستان کی تاریخ کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ یہاں پر جیسے اصحاب کہف نے غار میں جا کر پناہ لے لی تھی، ویسے ہی ہمارے ہاں مدارس نے جو جال بچھایا مدارس کا، اس کی حیثیت بالکل اصحاب کہف والی ہے۔ جیسے اصحاب کہف نے غار میں بند ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کر لی، اسی طریقے سے مدارس نے بھی غاروں میں بند ہو کر، وہ یعنی مساجد اور مدرسوں میں بند ہو کر جو بھی کوئی تھا دین کا اسٹرکچر بچا کھوچا۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ وہ کل دین تھا، اصل دین تھا،
جو بھی اس وقت تھا بچا کھچا دین اسٹرکچر، اس کو بہرحال انہوں نے ہی محفوظ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید و احیاء دین یا مسئلہ قومیت وغیرہ اس قسم کی چیزیں اٹھا کر دیکھیں تو وہ پورا کریڈٹ مودودی صاحب نے بھی ان کو دیا ہے۔ الجمیت کے ترجمان تھے مولانا مودودی، اس وقت مودودی صاحب بھی کلین شیو ہوا کرتے تھے، الجمیت کے ترجمان رہے ہیں، وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بعد میں جا کر مودودی صاحب نے پھر وہ لائن اپنی الگ کی اور وہ پھر ایک الگ اقامت دین علی تحریک کی طرف آئے۔ تو یہ اس پہلے واقعے کا ہماری اس پاکستان کی تحریک کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تو فلا تماری فیہم جو الا میران ظاہرہ، تو آپ ان کے بارے میں مت جھگڑا کریں، ولا تستفتی فیہم منہم احدا، سوائے وہ ایک سرسری گفتگو کے، اور نہ آپ ان سے پوچھیں ان کے بارے میں کسی بھی اعتبار سے، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور کسی چیز کے بارے میں کبھی جو ہے یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل جو ہے وہ ضرور کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ جب چاہے۔ اب وہ یہ کہ حضور کے پاس آ کر انہوں نے پوچھا کہ حضور بتائیں کہ اے محمد آپ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ تھا اصحاب کہف کا، حضور نے بتایا کہ میں کل بتاؤں گا، اور وہ ہوا یہ کہ اگلے دن وہی نہیں آئی، حضور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وہی آئی نہیں۔ اب وہ آ کے حضور کے پیچھے پڑ گئے کہ جناب آپ نے کہا تھا کل بتائیں گے، تو کل تو آ گیا، تو اب کیوں نہیں آپ بتاتے؟ اب ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ یار وہی کیوں نہیں آ رہی۔ تو بہرحال جب وہی آئی تو اس میں پھر یہ وضاحت بھی آ گئی کہ آپ جب بھی کسی بات کا ارادہ کریں تو پھر یہ یعنی کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اب یہاں نقطہ نظر کیا ہے؟ ایمان والا نقطہ نظر اگر ہوگا، آخرت پیش نظر ہوگی، تو ایک دیندار بندے کا جس کا نقطہ نظر دنیا کے بارے میں جو ہے وہ دیندارانہ ہے، دنیا دارانہ نہیں ہے، جس کے اندر ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت ہے۔ وہ جو بات ہم عرض کر رہے تھے نا پہلے کہ وحی کی امبریلا کے بغیر چیزیں منتقل ہوئیں ویسٹ میں، وحی کی امبریلا کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ایسنس آف دین ہے وہ بھی منتقل ہونا چاہیے تھا نا، روح دین۔ اس روح دین کے 3 پوائنٹس ہیں، خدا، روح، آخرت۔ پورا دین ان 3 چیزوں سے عبارت ہے۔ یہ والی چیز ادھر مسنگ ہو گئی، تب اس کا تقاضا کیا ہے؟ جو آدمی اس دین پر چلے، غیب کی باتوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اس کے ایٹیچیوڈ میں یہ بیسکس ایتھکس جو ہیں اسلام کی یہ آنی چاہیے کہ وہ کسی بات کا جب ارادہ کرے تو کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا چاہے تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ کا مطلب یہ ہے نا کہ انسان اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے، ہر کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِيَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے اس سے بہتر جو ہے وہ بھلائی کی طرف۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ رہے اپنے غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 برس۔ تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شمسی اعتبار سے بنے 309 سال اور قمری اعتبار سے 300 سال بنے، تو اتنا 309 سال جو ہے وہ رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ جو ہے بِمَا لَبِثُوا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں جتنا عرصہ وہ رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کے تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، وہ اس کو دیکھنے والا اور کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے، وہ اچھے طریقے سے اسے واقف ہے، سننے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور وہ شریک نہیں ٹھہراتا کسی کو بھی اپنے حکم میں، کسی بھی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حکم دینے کے اعتبار سے کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اچھا جی، تو یہ تو ہو گئی جناب اصحاب کہف کی غار۔ آج پھر کیا کرنا ہے؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، لا مبدل لکلماتی، آپ کے رب کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور یہ کہ آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لے لی تھی، اے اللہ کے نبی آپ کے پاس اس قرآن مجید کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو اہل ایمان کی غار کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اصحاب کہف نے غار میں جا کر کیا کیا تھا؟ ایمان بچایا تھا۔ آپ اپنا ایمان کیسے بچائیں گے؟ قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کر کے۔ اور یہ دور کون سا ہے؟ یہ دجالیت کا دور ہے، ہم سمجھتے آ رہے ہیں۔ تو دجالیت کے دور میں اہل ایمان کے لیے غار کا کام، پناہ کا کام کون کرے گا؟ قرآن مجید۔
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اب یہ دنیا ہے، اس کی جھاڑ جھنکار ہے، اس کی جو ہے وہ یہ زینت ہے، یہ متاثر کرتی ہے انسان کو۔ بندہ کہتا ہے میرے اتنے فالور، ہمارے ہاں تو فالور والا بڑا مسئلہ ہے، اتنے میرے لائکس، اتنے شیئر، اتنے کمنٹس، اتنے ویوز، اتنے میرے فالورز، اسی میں ہی ہم تو جو ہے نا وہ مر کھپ گئے ہیں۔ تو ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام۔ کوانٹٹی پر مت جائیں، کوالٹی پر توجہ دیں۔ وہ انسان کے جو آپ کے رب کے ساتھ وفادار ہے، جو اس کو پکارتا ہے صبح و شام، آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب حضور کے دل میں بھی آتا تھا کہ یہ مکے والے ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، یہ ایمان لے آئے، تو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ ایمان لانے والے بھلے وہ آپ کو جو ہے وہ یعنی بظاہر ان کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ تو کوالٹی پر آپ فوکس کریں، ایمان بہت بڑی کوالٹی ہے، ان کے پاس ایمان کی دولت ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں ان اہل ایمان کے ساتھ۔ یریدون وجہ، کیا آپ جو ہے وہ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کی جو ہے وہ یعنی دنیا کے طالب میں، یعنی یہ کہ جتھا بندی ہو جائے، بڑے لوگ میرے ساتھ آ جائیں، فالور آ جائیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں جو ہیں وہ ان اہل ایمان سے ہٹنے نہ پائیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیا کی یعنی دنیاوی زندگی کی آرائش و زیبائش جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور مت کہنا مانی ایسے شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اکثریت تو گمراہوں کی ہے، تو چھوڑ دیں اس شخص کو، اس شخص کی باتوں میں آنا یا اس کا کوئی اثر لے لینا۔ حضور نے کیا کسی کے پیچھے چلنا تھا؟ میں ایک ہوتے نا ایک درجے میں کوئی خیال کا آ جانا، تو ان کے خیالات کی یا ان کی طرف ہلکا پھلکا کوئی جو ہے وہ اس قسم کا معاملہ ہو جائے، اس کو چھوڑ دیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی بالکل غافل ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ حد سے تجاوز کر چکا ہے، یہ خدا کے کھاتوں میں جو ہے وہ یعنی کافر لکھا جا چکا ہے، اس کو ہدایت تھوڑی ملے گی۔ تو اب ایک بات اور کیا بتائی، قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنے گا، اور سب کا جب قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنے گا تو انہی لوگوں کے ساتھ آپ کا اصل تعلق ہونا چاہیے۔ آپ کی کمپنی اللہ والوں کی کمپنی ہو، آپ کی کمپنی قرآن والوں کی کمپنی ہو۔ اب یہ اگین ذہن میں رکھیں، یہ دجالیت کا دور ہے، یہ دجالی تہذیب کا دور ہے، اور بس چیزیں فائنل فیز میں داخل ہو چکی ہیں، عرصہ ہو گیا داخل ہو چکی ہیں، اور ٹریگر بھی ہو چکی ہیں اب تو اس دور دجالیت میں آپ کی کمپنی قرآن والوں کی کمپنی ہونی چاہیے، جو اللہ کے کلام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، اس پر مذاکرہ کرتے ہیں۔ آپ کی کمپنی ان لوگوں کی ہونی چاہیے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ فرما دیجئے کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور اس کی وہ جو کناتیں ہیں، اس کی جو یعنی فصیلیں ہیں، وہ احاطہ کر لیں گی اس کا، یعنی جہنم جو ہے وہ کناتوں کی صورت میں ہوگی، یعنی وہ جو آپ بناتے ہیں نا سائیڈز، تو وہ اہل ایمان کو گھیر کر اپنے اندر جو ہے وہ شامل کر لے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کے لیے ایسے پانی سے کی جائے گی جو کھولتا ہوا ہوگا، یعنی بالکل تیل کی تلچھٹ جیسا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ وہ بندہ نے پانی پیا نا تو اس کی بھاپ اتنی زیادہ ہوگی کہ چہرہ جو ہے وہ پانی یہیں سے ظاہر آپ نے پینا ہے تو اس کی بھاپ اتنی اسٹیم اتنی زیادہ ہوگی کہ چہرہ پورے کا پورا جل جائے گا۔ بئس الشراب، بہت ہی بری چیز ہوگی یہ پینے کے لیے۔ وساعت مرتفقہ، اور وہ جہنم جو ہے بہت ہی بری جگہ ہے قیام کے اعتبار سے۔ اب یہ سائملٹینس کنٹراسٹ کے طور پہ اہل ایمان کا تذکرہ۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ ان لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا ہوگا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، انہی لوگوں کے لیے رہنے کے لیے ایسے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور انہیں پہنائے جائیں گے اس جنت کے اندر سونے کے کنگن، اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کے کپڑے، باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے۔
اور متقین فیہا علی الارائک، ٹیک لگائے ہوں گے تختوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوں گے وہاں پر، بہترین ان کو اللہ تعالیٰ نے بسترے عطا کیے ہوں گے، بستروں سے مراد یعنی جو جگہ ہوگی، جو بھی اسٹیج ہوگا بہترین ہوگا، نعمت ثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور آرام کے اعتبار سے کیا ہی بہترین جگہ ہے۔ تو یہ اب اصحاب کہف کا ذکر کرنے کے بعد اب دو بندوں کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ یہ دو قسم کے افراد جو ہیں وہ ہر معاملے میں وجود میں آ ہی جاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ دو دوستوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ایک الگ واقعہ، یہ دوسرا واقعہ جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ تو فرمایا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کیجئے ان کے لیے دو اشخاص کا معاملہ، دو اشخاص کی مثال۔ اور کیا معاملہ تھا؟ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل، ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ انگوروں کے، اور ان دونوں کا جو ہے وہ گھیر دیا تھا ہم نے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ، یعنی وہ ساتھ میں ان کھجوروں کے درخت بھی ان کے اندر تھے۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی کا انتظام بھی کر رکھا تھا، یعنی یہ کہ وہ لمبے لمبے باغ اور ساتھ میں اور بھی یعنی کھیتی کے لیے کچھ اور بھی اگانا ہے تو وہ بھی سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہو جائے، مطلب اچھے خاصی بڑی جگہ ہم نے عطا کی تھی۔ آج آپ اندازہ لگائیں نا، بہت بڑا کوئی بزنس مین جیسے ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ جو ہے ایک ہی کاروبار نہ ہو، مختلف قسم کے کاروبار اس کے ہوں، وہ گروپ آف کمپنیز والا معاملہ جیسے ہوتا ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکولہا ولم تظلم منہ شیئا، تو وہ دونوں باغات جو تھے وہ اپنا پھل خوب دیا کرتے تھے اور اس میں سے کچھ بھی جو ہے وہ کم نہ کرتے تھے، ہر موسم کا پھل ہے کہ جو آ رہا ہے بہترین انداز سے، بہترین کاروبار چل رہا ہے۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر، وہ سارے کا سارا وہ جو ہے آپاشی کا کام بھی کرتی تھی، پانی وافر ہے کہ جو سپلائی ہو رہا ہے۔ اچھا، وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے پھل بھی تھا۔ تو اب یہ ان دو دوستوں کی، ایک تو یہ بندہ ہے، اب اس کا ایک دوسرا دوست ہے، ان دونوں کی گفتگو شروع ہے۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ میں تم سے جو ہے بہت زیادہ ہوں مال میں بھی، اور بہت بڑا ہوا ہوں نفری میں بھی، نفری بھی میرے پاس زیادہ ہے، افرادی قوت کہہ لیں، مین پار جیسی ہوتی ہے کاروبار میں، بہت بڑی میری کمپنی ہے، تو کمپنی میں میرے پاس ہزاروں کے اعتبار سے تو میں نے جو ہے وہ یہ لیبر ہے میرے پاس، اور یوں ہے اور فلاں ہے، جیسے وہ ہوتا ہے ڈینگے مارنے والا معاملہ۔ تو میرے پاس تو مال بھی بہت زیادہ ہے، اور میں جو ہوں نفری میں بھی بہت زیادہ ہوں، میرے پاس لوگ بھی بہت زیادہ ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنی جنت میں، اپنے باغ میں جو ہے وہ داخل ہو رہا تھا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ ظلم کیا کر رہا تھا؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، یہ کہتے ہوئے داخل وہ ہو رہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ میرا جو ہے یہ کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی میں نے محنت سے بنایا ہے، اس کے پیچھے تو میں نے بہت پلاننگ کی ہے، ماسٹر پلاننگ ہماری موجود ہے، تو میری پلاننگ تو خراب نہیں ہے، خراب ہوتی تو کاروبار چلتا ہی نہ، تو ہم نے تو بہت بہترین پلاننگ کی ہے۔ ایک اور بھی ہمارے یہاں آج ہوتا ہے نا، اس کو خیال نہیں آیا ہوگا، آج تو اور بھی ہے نا، ہم نے انشورنس بھی کرائی ہوئی ہے، یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا کھاتا، جناب ہم نے کاروبار کی انشورنس بھی کرا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ کاروبار ویل اسٹیبلشڈ ہے جناب ہمارا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کاروبار میرا جو ہے نا وہ ختم ہوگا۔ اب یہ اللہ والا کیا کہتا ہوگا اس کو کہ یار یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہونے والی ہے۔ وَلَا رُدِّدتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو لازماً پاؤں گا اس سے بھی بہتر پلٹنے کی جگہ، جس اللہ نے مجھے یہاں دیا تو وہ آخرت میں مجھے 2 کے بجائے 4 کارخانے دے گا، لازماً دے گا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، کہ کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر گندے پانی کی بوند سے، اور ثم سواک رجلا، پھر تجھے بہترین بھلا چنگا بندہ کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا کفر کیا اس نے؟ کفر کے الفاظ ہیں نا، اس نے اپنے کاروبار کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس کی توجہ ساری کی ساری کس پر ہے؟ دنیا پر ہے، اپنے کاروبار پر ہے۔ لَٰكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میں تو مانتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہ دوسرا دوست جو ہے کیا کس چیز کو شریک ٹھہرا رہا ہے؟ مال کو، کاروبار کو۔ تو شریک صرف بت یا صاحب قبر ہی نہیں ہوا کرتا، مال اور کاروبار اور نوکری اور پیسہ یہ سب کا سب شریک ہو جایا کرتا ہے، یہ سب کا سب شرک کی ایک قسم ہے۔
اگر آپ نے اس پیسے کو، کاروبار کو، اس نوکری کو، جو بھی مال و دولت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تصرف نہ کیا، اپنی مرضی چلائی، تو یہ شرک ہے۔ تو اس نے صاف کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، اللہ کے علاوہ تو جو ہے کسی کو کوئی طاقت حاصل ہی نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا نقطہ، پہلے ہم نے انشاءاللہ والی بات سمجھی، اب دوسرا نقطہ کیا آیا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ دے تو اس پر انسان جو ہے ماشاءاللہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے یہ شے عطا کی ہے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اور اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ بھیج دے اس تیرے باغ پر کوئی آفت آسمان سے تو وہ صاف جو ہے وہ چٹکل میدان ہو کر رہ جائے۔ اور کاروبار ختم ہونے میں کتنا کوئی ٹائم لگے گا، آگ لگ جائے گی، کوئی آندھی طوفان آ جائے گا، آج تو جیسے ایک شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو پورے کا پورا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ تو کاروبار تباہ ہونے میں کوئی وقت تو نہیں لگتا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کا سارا باغ جو ہے، سارا ثمر جو ہے وہ پورا کا پورا کاروبار اس کا سمیٹ لیا گیا۔ وہ آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا، اس پر عذاب کی ایک کیفیت آ گئی اور باغ سارے کا سارا اس کا چوپٹ ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ اس نے اس میں سے خرچ کیا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ گر پڑا تھا اپنی چھتریوں پر یعنی یہ کہ وہ چھت زمین سب مل گئی، پورے کا پورا باغ اس کا جو ہے وہ تباہ ہوگا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہہ رہا تھا ہائے جو میری شامت، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ تو اللہ والے نے کیا کہا تھا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، بعد میں اس نے بھی کیا کہا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اب یہ کہہ رہے کہ جس اللہ نے مجھے یہاں پر دیا وہ آخرت میں بھی مجھے دے گا، تو اللہ کا ماننے والا ہے نا، یہ آخرت کو بھی مانتا ہے۔ ویسے وہ کہہ رہے وما اظن، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت ہوگی، ولا رددت، اگر ہو بھی جائے تو میرا اللہ مجھے دے گا۔ بہرحال وہ اللہ کو ماننے والا تو ہے، شرک کیا کر رہا ہے، اس نے اپنے مال کو، اپنے کاروبار کو، اپنی اس کھیتی کو، کھیت کو، جو بھی پروڈکشن ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے مقابلے پر کوئی بھی شے آ کر کھڑی ہو جائے گی، شرک ہے۔ وہ کاروبار ہے، وہ نوکری ہے، اولاد، گھر بار، نوکر چاکر، گاڑی بنگلہ، بینک میں سب کچھ، والدین، اولاد، بیوی، سب کچھ اللہ کے مقابلے پر کوئی ہے تو شرک ہے۔ تو یہ شرک ہے، اور یہ مادی شرک ہے، اور یہی آج کے اس دور میں کیا یہ ہے نہیں، چھایا پڑا ہے۔ پیسہ جو آج ہے نا، پہلے ہندوؤں کے ہاں وہ لکشمی دیوی ہوتی تھی جس کو وہ پوجا کرتے تھے کہ اس کی ڈنڈوت کریں گے، پوجا پاٹ کریں گے تو ہمیں جو ہے نا وہ پیسہ ملے گا۔ ہم نے تو لکشمیاں وکشمیاں سب اٹھا کر لگائی ہیں کنارے، لکشمی کو دیکھ کر کیا پوجا کر، پیسے کو ڈائریکٹ پوجو بھائی، لکشمی کے ذریعے کیوں پوجنا ہے، ڈائریکٹ پوجو پیسے کو۔ تو وہ کیا ہمارے ہاں حلال حرام کی کوئی تقسیم ہے، کو ہم فرق کرتے ہیں پیسہ کمانے کے معاملے میں؟ اور ہمارے پاس ہر ایک کاروباری طبقے کے پاس آپ جائیں کہ بھئی سودی کام کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں جی اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا، اس کے بغیر کاروبار چلتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہاں صدر مملکت ایسے گزرے ہیں جن کا موقف یہ ہوتا تھا کہ جناب علماء کرام سود کے بارے میں کوئی گنجائش پیدا کریں، یہ تو حالات ہیں، تو اس ملک میں آپ کیا خیر کی توقع کریں گے؟ تو آج بھی پورے کا پورا نظام معیشت سود پر استوار ہے۔ تو یہ وہ دوسرا واقعہ ہے جس میں اس بات کو بیان کیا گیا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتی، کوئی گروہ نہیں تھا اس کی مدد کو، اور نہ وہ خود ہی انتقام لینے والا بن سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں تو تمام اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ کون ہے؟ جو الحق ہے، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی بہتر ہے انعام دینے میں بھی اور وہی بہتر ہے عاقبت کے اعتبار سے بھی۔ اب یہاں تک جو ہے یہ دوسرا واقعہ جو بیان کیا گیا، یعنی دو بندے ہیں، دو دوست ہیں، ان کا مکالمہ ہے، اور مکالمہ کیا ہے؟ ایک دنیا دار آدمی ہے، ایک دیندار آدمی ہے، لیکن مقابلہ جو ہے وہ بالکل ٹکر کا مقابلہ ہے۔
وہ جو دنیا دار آدمی ہے اس نے جو بھی کوئی بڑکیں ماری ہیں، میں نے یہ کیا تو فلاں کیا، میرا اتنا بڑا کاروبار، میں نے دنیا اتنی بنائی اور میرے اس کاروبار کو زوال نہیں آ سکتا، یہ اس کے مقابلے پر وہ جو اللہ والا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ اولاد ہے، نفری بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ یار اگر تم باز نہیں آئے تو رگڑے جاؤ گے۔ ہماری اس پاکستان کی تاریخ میں اصحاب کہف والا معاملہ تو ہوا نا، یہ جو تقسیم ہو گئی، یعنی مدارس نے جو کام کیا، یہ جو اگلا معاملہ ہے مکالمے والا، اس مکالمے کے دور کا آغاز ہوا علامہ اقبال سے۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ ہے جو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علامہ اقبال نے اسلام کا مقدمہ پیش کیا ہے۔ اب ایک طبقہ وہ ہے کہ جو بالکل ہی دنیا دار طبقہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل اللہ والوں کا طبقہ ہے کہ جو کھڑا ہوا ہے، جن کو دنیا کے بارے میں بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے مال و دولت ابھی نہیں ہے، کیا اختیار تھا علامہ اقبال کے پاس، یا جس قوم سے ہیں وہ قوم ہی غلام اور محکوم تھی یہاں پر، لیکن وہ اسپرٹ دین کی موجود ہے، وہ سینس دین کی موجود ہے، وہ جو سمجھ ہے تفقہ فی الدین وہ پورے کی پوری موجود ہے۔ اور انہوں نے ویسٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے کہ جس نقطہ نظر پر تم نے اپنی تہذیب کھڑی کی ہے یہ عنقریب ختم ہو جائے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے فلسفوں کو کاؤنٹر کرنا، ان کے نقطہ نظر کو کاؤنٹر کرنا، اور اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے پیش کرنا، اس میں مولانا مودودی نے فکر کی تجدید کا کام کیا ہے کہ وہ فکر دوبارہ اثر نو، وہ فکر کون سی تھی؟ وہ فکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی قرآن مجید کی صورت میں۔ وہ قرآن مجید کا نقطہ نظر کیا ہے کہ دنیا میں دو ہی طبقے ہیں بھائی، وہ جو ہے نا فہو مؤمن وہو کافر، ایک مومن ہے ایک کافر ہے، یہیں سے دو قومی نظریہ کا آغاز ہوا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے دو قومی نظریہ سب سے پہلے دیا ہے، یہیں سے دو قومی نظریہ چلا ہے۔ اس دو قومی نظریے کی تجدید ہمارے ہاں تاریخ میں مجدد الفسانی صاحب نے کی، پھر شاہ ولی اللہ نے کی، اس پر تفصیل سے بات کل ہوگی انشاءاللہ، لیکن اتنا یہاں سمجھیں کہ علامہ جسے ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہندو اور ہم دو الگ الگ قومیں ہیں، ہر اعتبار سے الگ الگ قومیں ہیں، ہمارا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جانا جاگنا، چلنا پھرنا، ہمارا معاشرت، معیشت، سیاست، سب کچھ الگ ہے، ہم کسی بھی اعتبار سے ان جیسے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں الگ ملک چاہیے۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ یہ بنیاد تو قرآن مجید نے ڈالی ہے کہ ایک اللہ والوں کی پارٹی ہوتی ہے جو حزب اللہ ہوتی ہے، ایک شیطان والوں کی پارٹی ہوتی ہے کافروں کی جسے حزب الشیطان کہا جاتا ہے۔ تو اس پچھلے دور میں ہماری تاریخ میں آغاز مجدد الفسانی صاحب سے ہوئے ہے، اس پر کل بات ہوگی انشاءاللہ، لیکن باقاعدہ اس کو فلسفائی صورت میں ویسٹ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کسی نے پیش کیا ہے تو وہ پہلے نمبر پہ علامہ اقبال ہیں۔ اس فکر پہ کہ سیاست کی سطح پر اسلام کیا کہتا ہے، معیشت کی سطح پر کیا کہتا ہے، معاشرت کی سطح پر اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے، اس پر عمل کرنے میں سب سے پہلا کام ہے جو آغاز کیا مولانا جو ابو الکلام آزاد مرحوم نے، حزب اللہ بنائی، حکومت الہیہ کے قیام کے نعرہ لگایا، اور انہوں نے بھی وہ بہترین شاندار لٹریچر انہوں نے بھی مرتب کیا، الہلال اور البلاغ کے پرچوں میں جو کچھ بھی لکھا ابو الکلام آزاد نے۔ یہاں سے سلسلہ آگے چلا، لیکن جلد ہی وہ جو ہے اس رستے کو چھوڑ گئے۔ اس کے بعد وہ مرد درویش میدان میں آیا جس نے لیا تو وہ ابو الکلام آزاد سے ہے، لیکن پھر چار چاند لگائے ہیں، اور وہ شخصیت ہے جناب سید مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ اتنا عظیم کام انہوں نے کیا کہ الفاظ ہی نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے۔ اور پھر مودودی صاحب کا وہ لٹریچر جو سارے جہان میں پھیلا ہے، وہ کہاں سید قطب اور کہاں مشرق اور کہاں مغرب، تو کیا شمال اور کیا جنوب، جو فکر پھیلا ہے اور جو کام لٹریچر جو عام ہوا ہے وہ سید مودودی کا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ عملاً، اور یہ سارے کا سارا کیا تھا، مغربی فلسفہ فکر کا رد اور جدید علم کلام کی تدوین ترتیب، اور آج کے دور میں اسلام کا نظام سیاسی، معاشری، وہ جو ہے معاشی اور معاشرتی، اسلامی ریاست جیسی عظیم کتاب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ پردہ جو پولیٹیکل سسٹم پر ہے، اچھا سوشل سسٹم کے اوپر پردہ جیسی کتاب لکھی، پردہ نامی کتاب، اور اکنامک سسٹم کے اوپر اسلام کا معاشی نظام جیسی کتابیں لکھی، اور وہ پورے کا پورا نقطہ نظر ویسٹ کے نظام کے مقابلے پر پیش کیا ہے
کہ تم نے جو نقطہ نظر بنایا یہ ختم ہو جائے گا، اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، جن بنیادوں پہ تم کھڑے ہو یہ بنیادیں کھوکھلی ہیں، اور جو اصل بنیاد ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ تو یہ ہے وہ دو اشخاص کا مقابلہ، اور اس میں پھر اصل نقطہ نظر حق کی بات کہنی، علل اعلان کہنی، ڈنکے کی چوٹ پر کہنی۔ تو یہ اس دوسرے واقعے کا ہماری اس تاریخ کے ساتھ ایک جو ہے وہ گہرا تعلق ہے۔ میرا خیال ہے بس اس کو یہیں تک ہی رکھتے ہیں، اور ارادہ تو یہ تھا ایک رکوع اور پڑھ لیتے، لیکن ٹھیک ہے، بس بقیہ پھر سورہ کاف کل ہی انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔